وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قابل صد احترام میرے پیارو، آج اللہ جل شانہ نے میرا رزق جو ہے وہ میرے گھر سے تقریباً 1150 کلومیٹر کے فاصلے پر رکھا تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، نہ آپ میری قوم ہو نہ میری برادری ہو نہ میرے رشتہ داروں میں ہو، لیکن کمایا آپ نے، محنت آپ نے کی، آپ کے گھر والیوں نے محنت کی، چولہے انہوں نے جلائے. جو آج چائے کے گھونٹ پیے، اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے آج کی چائے آپ کے گوٹ حبیب اللہ بروہی میں مقرر کر دی تھی. ہر حال میں نے پینی تھی، جب تک پینی نہیں تھی اس وقت تک مجھے موت نہیں آنی تھی. کہاں میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی. عبد الرحمن زیب بھائی اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا سارے رضی یہاں کے حالات اور کارگزاری سناتے ہوئے آئے ہیں. بڑا دل دکھا اور افسوس بھی ہوا. ہم تو وہاں بیٹھ کر آپ حضرات کے لیے دعائیں کرتے رہے. جس منظر کو ہم نے خبروں میں دیکھا سنا، آپ نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اللہ آپ کو آپ کے نقصان پر بہت صبر عطا فرمائے، اور اس صبر پر اللہ اتنا دے کہ پچھلی جتنی پریشانیاں اللہ ساری پریشانیاں ختم فرما دے. جس طرح کل پرسوں جو ہم کھایا پیا بھول گئے، اللہ اس پریشانی اس تنگی کو ایسے بھلا دے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلے والا جو وقت گزر گیا اللہ سے بہت وقت بہتر عطا فرمائے. اگر اب یہاں دو چیزیں دیکھیں گے میرے پیارے، ہم کریں گے مذاکرہ، بیانات ہو چکے. میں نے آنا تھا پرسوں یہاں، میں گھر سے چلا، صبح موٹر وے پہ چڑھا، پیٹرول نہ ملا. پھر میرے پرسوں 3 پروگرام تھے، پنواکل میں، سکھر میں، سارے وہ پروگرام کینسل ہوئے. پھر میں نے کل سفر شروع کیا. ایک پروگرام میرا شداد پور کے اندر تھا صبح 10 بجے، اللہ نے وہ کروایا. پھر اتنا ہجوم لوگوں کا، سلسلہ بیعت، پھر لوگوں کے گھروں میں آنا جانا دعائیں کرنا، تو مجھے وہاں 6 بجے کی. اور رات میری آنکھوں میں اتنی تکلیف، میری بخدا میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. ایک چشمہ لگاؤں دوسرا لگاؤں. پھر صبح سب سے پہلے شداد پور میں ہسپتال میں گیا.
پھر اللہ بھلا کرے ڈاکٹر خالد صاحب کا 2-3 ڈراپس انہوں نے ڈالے، میری آنکھیں کھلی، ورنہ بالکل میری ہمت نہیں تھی. شوگر، فالج، دل کا مسئلہ، بلڈ پریشر، ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی، اور سب میرے سے اب وہ جوانی والی باتیں کہاں. لیکن جب ہم نے میپ پہ اس کو تلاش کیا کہ کہاں یہ علاقہ، تو چلنے سے پہلے بھائی ڈرائیور نے کہا 354 کلومیٹر ہے اور 5.5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 6:30 بجے کی بات ہے. تو میں نے کہا میاں تو سٹیئرنگ پر بیٹھ، سیٹ پر سٹیئرنگ پکڑ ہاتھ میں، تو نہیں لے کے جائے گا، اللہ لے کے جائیں گے. آپ یقین کریں اس وقت سے تسبیح اب تک کے ہاتھ میں تھی، اور تقریباً 6.25 گھنٹے کا سفر 4.25 گھنٹے میں اللہ نے کرا دیا، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے. مغرب کی نماز میں نے شداد پور میں پڑھی تھی، مغرب کی نماز میں الحمدللہ. اور میرے اللہ میرے لیے ایسے سفر سمیٹتے ہیں، آپ یقین کریں گے تو کچھ بھی نہیں. مجھے میری فیلڈ کے لوگ مجھے کہتے ہیں سر پھر ہے تو پاگل ہے. رات یہاں کل سیالکوٹ نہیں، سیالکوٹ سے بھی تقریباً 75 کلومیٹر آگے نوروال کے اندر ہمارے چاہنے والے، ان کے بھائی کی شادی، ان کا آپ نے پہنچنا ہے. پھر وہاں پہنچ کے پنڈی، راول پنڈی کے اندر نقشبندی اجتماع ہے، وہاں جانا، پھر جمعہ پڑھانے کے لیے، پھر میں نے پیر محل خانے وال کے اندر آنا ہے. یہ اللہ نے سلسلہ چلا ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اب میرے جیسا جسم ہو، میرے جیسا وجود ہو، بیماریوں کا گھر ہو، مجھے تو بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے. اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کے اندر ہیں، پٹھان ہیں، مفتی موسیٰ ہارون صاحب کراچی. مجھے پچھلے سال شعبان میں کچھ اٹیک ہوا اور میرا بازو کام کرنا بالکل چھوڑ. اب بھی اس کے اندر گرفت نہیں ہے، بچہ مجھے سارے سے لے کے چلتا ہے. اللہ کی مدد بتاتا ہوں. میں بستر پہ لیٹ گیا، شکر جمعہ پڑھانے آیا، ان کا مولانا کہ میں کہا بازو ایسے لٹک گیا تھا. پھر کوئی انجیکشن وغیرہ لگے، دوائی کھائی، پھر وہاں میں نے جمعہ پڑھایا. پھر میں ساہیوال گیا، رات عشاء کے بعد ساہیوال تھا، شکر جمعہ پڑھا کے. پھر مجھے کرسی سے اٹھا کر ممبر سے سیدھا اسپتال لے گئے. وہ رات قیامت خیز تھی میرے اوپر جو گزری. منہ سیڑھی پہ کہہ رہا تھا، لیکن میرے دل میں تھا کہ اللہ اگر تو راضی مجھے مار دے، میرے سے تکلیف نہیں برداشت ہو رہی. ڈاکٹر بھی تھک گئے، پر سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. تو پھر تحقیق کرنے لگے، آپ کی یہاں کی ایک ڈسک ہے فورک، وہ ہل گئی، اب آپ بیڈ ریسٹ کریں 2-3 مہینے. رمضان شروع ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا. گھر والوں سے کہا، میں نے کہا تمہیں میرے منہ میں ڈالنا کچھ نہیں ہے، میری ہوش روزے میں آ جائے ٹھیک، ورنہ میرا روزہ اللہ قبول کرے. 8-9 دن گزرے. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں کے محترم حضرت قاری عتیق الرحمان صاحب کا گھر کے نمبر پہ فون آیا. ان کا بھابی مولانا کہاں ہے؟ میں نے کہا تو سو رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. ان کا کان کے فون لگاؤ، اسے جگاؤ. اس کو پیر محل سے فون نہیں آیا، مدینے سے فون آیا. انہوں نے مجھے جگایا، بابا یہ اللہ کا قرآن آگے پڑھا ہے، خط بات نہیں. انہوں نے میرے فون میں کہا، مولوی صاحب اکھا کھولو، پنجابی میں کہا اکھا کھولو. میں نے کہا خیر ہو. ان کا مفتی موسیٰ ہارون آپ سے بات کرے گا لائن پہ، جلدی بات کرو. اور میں نے جب اس سے بات کی سلام، اس کے بعد وہ روئے 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 روئے. کہنے لگا عبد الحنان صدیقی آپ بیمار ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا بازو نہیں کام کر رہا. کہنے لگا پتہ مجھے کس نے بتایا؟ مجھے کل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور کہا کہ میرے عبد الحنان سے کہو کہ تو اب لیٹا کیوں ہے، اٹھ اور میری ختم نبوت کا کام کر. بس پھر آپ یقین جانے وہ دن تھا. میں نے کہا مجھے الٹا سیدھا گاڑی کے اندر پھینکو، گھر والے منتیں کریں، میں کرنا. حضور نے فرمایا اٹھ، اب میں لیٹوں، میرا ایمان ضائع، مر گیا تو موت آ گئی، جہنم میں جاؤں گا. پھر یقین کرے دن رات صبح و شام چل سو چل. گھر والے بہت منتیں کرتے ہیں، لیکن بس کبھی کبھی وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وجود ایسا ہے، میرے اندر ہمت نہیں رہتی. اب بھی آپ لوگوں کا احسان ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں گا. کوئی تکبر والی بات نہیں میں کر رہا تھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ مسلسل 4تھا سال ہے روزہ انور سے مجھے سلام آتا ہے. الحمدللہ رب اللہ کا بہت ہے. کیا میرے پاس جسے زبان کے 4 بول دکھاوے کی کچھ اور ہیں اور اندر کچھ اور ہے. عبد الحنان کے اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے، اگر اللہ پردہ اٹھا دے تو آپ میرے پاس کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کریں. اور پردے میں اللہ نے ایسی اپنی رحمت میں چھپا رکھا ہے
کہ اللہ کی قسم لوگ ہاتھ ملانے کو اور چہرہ دیکھنے کو ترستے ہیں، اس کے ساتھ دوستی لگا لی، اس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر، یہ ہاتھ میں آتا ہے، انسان کے اندر تبدیلی لا دیتا ہے، اور جب سینوں اور گھروں کے اندر آ جائے تو نسلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، جیسے نبی سارے نبیوں کا سردار دیا، کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار تھی۔ کوئی اس کے اندر ایسا زندگی کا حصہ نہیں جو اس کتاب میں بیان نہ کیا۔ آپ کسی کے گھر گئے، کھانا کھانے دعوت پہ چلے گئے، اب اس کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں رات 2 بجے، غیرت مند میزبان کبھی آپ کو نہیں کہے گا یار اٹھو جاؤ، لیکن وہ آپ کو اٹھنے کے بہانے بتاتا رہے گا، نیند آ رہی ہے، ٹائم کیا ہو گیا، صبح دکان پہ جانا ہے، بنی پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے، خود نہیں کہے گا، لیکن قرآن نے کہہ دیا، اللہ حدیث نبی کی بول بول کے کہہ رہی ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو بس فَانْتَشِرُوا، اٹھو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، جب زینب بنت جحش کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ہم اللہ کے نبی کے گھر کھانے کی دعوت پہ گئے، خلق عظیم کے مالک تھے، پیکرے اخلاق اور اخلاص کے مالک تھے، کہ کس کا دل کرتا تھا حضور کی مجلس سے اٹھے، ہم بیٹھے حضور کی مجلس میں، اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا چلو آرام کرنے دو، آج تو میں عبد الحنان ہوں نا، ابھی اعلان ہوگا، سائی سے ہاتھ نہ ملانا، سائی کو تکلیف، مجھے یہ بہت ہی برا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ہماری سیفٹی کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں، سائی کو تکلیف نہ دو، سائی بیمار ہے بس مسافر نہیں، آپ کو پتہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتوں سے نوازا جائے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ انسان کو زمین سے اٹھا کر جنت الفردوس کے اندر گھسا دیتا۔ آپس میں ملے، سلام کا رواج کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ صحابہ کو 4 باتیں فرمایا، میں تمہیں دین سکھاؤں؟ اچھا میری بات سے بور تو نہیں ہو رہے، تنگ تو نہیں؟ ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا تمہیں دین سکھاؤں؟ یہودیوں کے عالم، تورات اور انجیل کے جاننے والے، زبور کے جاننے والے مجلس میں بیٹھے، 4 باتیں حضور نے فرمائی۔ لوگوں، سلام کا رواج آپس میں قائم کرو، ایک دوسرے کو سلام، بھوکے کو کھانا کھلانا، 2، لڑے ہوئے میں صلح کرانا، 3، جب سب سو جائیں تو رات کو مصلے پر بیٹھ کے رو کے دکھانا۔ 4 کام تم کر لو، قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ میں پار کرا دوں گا۔ مشکل ہے؟ سیلاب سے متاثر یہ آپ کی زمین اس وقت بھی لاکھوں کی مالیت کی ہوگی، اور وہ جنت جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مزین کیا، روزانہ دیکھتے ہیں اس کو، اور جنت اور خوبصورت بن میرے فرما برداروں کے لیے، اس جنت کی کیا قیمت ہوگی؟ ان 4 بولوں پہ مل رہی ہے۔ گھر میں جاؤ، السلام علیکم، ممبر پر آئے، تشریف لائے حجر مبارک سے، ممبر پر آ کے بیٹھے، فرمایا لوگو اللہ وعدہ کر رہا ہے، محمد ضامن بن رہا ہے، کس کا؟ اس آدمی کا جو اپنے گھر میں آوے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا وعدہ ہے وہ آدمی جنت الفردوس کے اندر ضرور جائے گا۔ انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، تائی کی بیٹی، مامے کی بیٹی، رشتہ دار میں غریب کسان کی، گلیوں کے اندر ٹلیاں بجا کر کھایا بیچنے والے کی بیٹی، چھاوڑی والے کی، تگاری اٹھانے والے کی بیٹی کو جب سلام کرے گا گھر میں آ کر تو کیا تکبر کا سریہ مڑے گا نہیں؟ 400 ایکڑ کا مالک
کچے مکان والے کو گاڑی روک کے سلام کرے گا تو کیا اللہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کریں گے؟ ہمارا مزاج انگریزوں والا، ہمارا مزاج یہود و نصارہ والا جب مسلمانوں والا بن جائے گا پھر اشارے اشارے میں فیصلے ہوں گے۔ آج مانگنے پر نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کردار ہمارا کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن ہمارا کچھ ہے۔ زینب بنت جہش آئی، ہم حضور کے گھر کھانا کھانے گئے، اللہ کے نبی نے بھی کھانا کھا لیا، ہم نے بھی کھانا کھا لیا۔ آپ کی چاہت تھی کہ اب اٹھے آرام کریں، لیکن ہمارا کہاں دل چاہتا تھا، ہم بیٹھے رہے۔ خود حضور اٹھ کے تشریف لے گئے اور آپ کے جاننے نے ہم کو سمجھا دیا کہ آپ فرمانے اب تم بھی اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بڑا آسان کیا ہے، کوئی اس کو سمجھے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، ان پڑھوں، ہم نے آسان سا بنا کے رکھا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اور دلوں کو تالے لگے ہوئے، ہر زبان سمجھتے ہو، ہر کرنسی کو سمجھتے ہو، چاولوں کی فصل کو، مٹی کو ہاتھ میں لے کر یوں مل کے بتا دیتے ہو کون سی فصل کے لیے یہ بہتر ہے۔ تمہیں مٹی کے ذرے سمجھ آئے، میں اللہ کا قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے، تمہارے سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اس وقت انسان کے ساتھ دو محنتیں چل رہی ہیں، ایک محنت رحمان کی اور ایک محنت شیطان کی۔ اس وقت جو ہمارے چہرے، ہمارے سر کے بال اور ہمارے جو حالات زندگی ہیں، ہماری گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، یہ ساری شیطان کی محنت نظر آ رہی ہے۔ دیکھو ایک سسٹم ہے، تار لگی ہوئی ہے، وہاں جڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سوئچ، اگر لائٹ چلی گئی تو یہ ساری لاکھوں کی مشینری بیکار ہے۔ انسان قیمتی ہے، ایمان کی دولت سے اللہ نے اسے قیمتی بنایا، ورنہ کل انعام بل ہم اضل، جانور ہے۔ امروڑ شریف کی زمین ہے، تاج محمود امروٹھی رحمت اللہ علیہ، ان کے پچھواڑے میں، ان کے قریب میں ایک مسجد میں مؤذن صاحب رہا کرتے تھے۔ میری سمجھ آ رہی بات کو؟ میری عادت ذرا تیز تیز چلنے کی ہے، آپ بھی اپنی سماعت کی سپیڈ کو 120 پہ لے کے چلیں، اور میرا مزاج نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یا ایک بندہ بھی بیٹھے گا ہم تو وہی تڑپ فکر لے کے بیٹھیں گے، 1000 بیٹھے گا وہی تڑپ فکر لے۔ کیوں؟ ہم بندوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو رائے گنج میں دعا کروایا کرتے تھے، سن 1987 کے اندر 88 میں حضرت سے بیعت ہوئے، تو جب آپ کا آخری پاکستان کا سفر تھا تو آپ کو ویل چیئر پر گاڑی میں سے اتار کر ایئرپورٹ لے جانے لگے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ نے کرسی موڑی، کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کی محبت میں۔ حضرت کی آنکھوں برس پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اٹھانا ذرا ہاتھ، اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ یہ سارے میری محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے، وہ محبت جو کبھی جدائی نہ دے۔ اور تبلیغ کی بات میں مجھے بڑوں کی بات یاد آ گئی، حاجی مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے اپنے بیٹے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیٹے یوسف، جی ابا میں تجھے قطب بننے کا، ولی بننے کا، غوث ابدال، ولایت کے مقام کی انتہا تک پہنچنے کا میں تجھے وظیفہ نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا ابا جی بتلاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ 4000 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 12000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کر، آپ نے فرمایا بیٹا جہاں سنت کے خلاف کام ہوتا ہو اس مجلس میں بیٹھ کر سنت کے مطابق کام کر، اللہ تجھے وقت کا کتب بنا دے گا۔ میرا میں نے زمانے کو دیکھ کر نہیں چلنا، میں نے زمانے کے سامنے آمینہ کے لال کی سیرت کو رکھ کر چلنا ہے۔ مسلمان ایک نمائندہ ہے،
مسلمان بھیجا ہوا ہے ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت دے کر، جب مسلمان ہی پٹری سے اتر جائے گا، شیشے کے آگے کھڑے ہو کر، آئینے کے آگے، سگار میز کے آگے کھڑے ہو کر جو آدھا گھنٹہ اپنی صورت اور سیرت کو بناتے ہیں، اللہ کے ہاں اس سیرت کا کیا قانون اور کیا فیصلہ ہے اللہ کے ہاں؟ ایک مسافر مسجد کے اندر آئے، حضرت حاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مسافر مسجد میں آیا اور آ کر کہنے لگا پردیسی ہوں، یہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں، ایک رات مسجد میں گزاروں گا، اگلے دن میں اپنے سفر کی طرف چلا جاؤں گا۔ مؤذن صاحب کہنے لگے کھانا کھا، دودھ پی، مکھن روٹی، جو تیرے مقدر کا اللہ تجھے دے گا، لیکن میں تجھے رات اللہ کے گھر میں جانے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، تو نے رات رہنی ہے؟ جی میرے گھر کا دروازہ کھلا، بیٹھا کر ڈیرا کھجڑا بچھا دوں گا، گدا بستر بچھا دوں گا، وہاں رہ لے، لیکن اللہ کے گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگا رشتہ دار کوئی نہیں، تعلق والا کوئی نہیں، برادری قوم والا کوئی نہیں، اللہ کے گھر میں رہنے نہیں دیتا اور اپنے گھر میں رہنے کا اظہار کر رہا ہے۔ مؤذن صاحب کہنے لگے نہیں، راز کی بات ہے، رہتا رہے، ورنہ تو اپنے سفر پر مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اب جو مسافر تھا اس کے دل کے اندر پریشانی آئی، مؤذن صاحب کے سامنے تو بس اسٹاپ کے اوپر چلا گیا، جب مسجد کے مؤذن مسجد کے اندر آئے، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی، وہ مسافر بس اسٹینڈ سے دوبارہ واپس آیا، دروازے پھٹے ہوئے تھے، دروازے کی جھیری میں سے جھانکنے لگا، اندھیرا تھا، مسجد کا دیا سارا بند تھا، چاروں طرف اندھیرا اندھیرا تھا۔ مؤذن صاحب مسجد کے ویڑے کے اندر بیٹھا اور کبھی دائیں طرف اللہ اللہ کرتا، کبھی بائیں طرف ضرب اللہ کی لگاتا۔ وہ مسافر دروازے میں سے دیکھنے لگا کہ جہاں وہ اللہ کی ضرب لگاتا، نور منہ میں سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتا، لائٹ جگمگ جگمگ۔ ان کو ہو یہ راز تھا۔ اب تو اپنی ولایت منوانے کے لیے عبد الحنان بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھے گا، اب تو عبد الحنان بھی میرے عزیزو اللہ اکبر جبہ کبہ پہن کے بیٹھے گا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ وہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، اللہ والے کی پہچان ہاتھ میں انگوٹھیاں نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ والے کی پہچان بڑی بڑی لٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ والے کی پہچان اس کے دروازے پہ کبوتر مرغے بیٹھے نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ والے کی پہچان اس کے پیچھے کتے نہیں دوڑا کرتے تھے، اللہ والے کی پہچان 19 پارے میں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وہ میلوں پہ نہیں ملا کرتے تھے، وہ تاکوں پہ نہیں ملا کرتے تھے، وہ ڈیروں پہ نہیں ملا کرتے تھے، جب ان کی تلاش میں نکلنے والا نکلا کرتا تھا، کبھی انہیں قرآن کے سامنے پاتا تھا، کبھی مصلی پر انہیں رحمان کے سامنے پاتا تھا، کبھی وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کبھی سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پروردگار عالم کو راضی کیا کرتے تھے۔ حالات ہیں جو آج ہمارے، پھر کہتے یہ کیا ہوا؟ 25 سال کا جوان ہے، علیحدہ بٹھا کے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ کو میرے عزیزوں پوری دنیا کا قانون پڑھ کے سنائے گا لیکن غسل کا فرض نہیں بتائے گا۔ میں نے کراچی کے اندر پروگرام میں ایک جگہ بات کی، اللہ اکبر، پتہ نہیں میری زبان پر اللہ نے بات لا دی، میں نے غسل کے فرض بتا دیے۔ میں نے کہا غسل کے 3 فرض ہیں، پہلے اپنی گندگی کو اچھی طرح دھو لے، اگر رات کو کپڑے خراب ہو گئے، اگر بیوی سے ملا، خدا کی قسم یہ مذاق کی بات نہیں، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں، اگر احتلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، اگر رات کو بیوی سے ملا، پانی ٹھنڈا نہیں، اگر پانی برابر ہے تو رات کو غسل کر کے سوئے، کیا پتہ موت آ جائے، حالت ایمان سے باہر چلا جائے، غسل کرے، ورنہ صبح اٹھتے ہی غسل کرے۔ اور غسل کا طریقہ کیا؟ جس جگہ گندگی لگی کپڑا بھی صاف کر لے، اپنے جسم کا حصہ بھی صاف کر لے، 3 مرتبہ پانی منہ میں ڈال کے کلی کر لے، اگر روزہ ہے تو میرے عزیزوں منہ کے اندر پانی ہلا لے، اگر روزہ نہیں تو غرغرہ کر لے، غا کر کے یہاں تک پانی لے آئے، 3 مرتبہ میرے عزیزوں ناک میں یوں کر کے پانی ڈال لے، اگر روزہ نہیں تو تھوڑا سا سانس کو یوں کھینچ لے، نرم ہڈی تک پانی لے آئے، ورنہ روزے کی حالت میں تھوڑا سا یوں کر کے پانی لے آئے، پھر پورے وجود کے اوپر پانی ڈالے، خصوصاً یہ انسان کی ناف کا سوراخ ہے، اس کے اندر پانی ہلا لے، کانوں کے پیچھے کا حصہ اس میں پانی ڈال لے، کانوں کے اندر کا حصہ اس کے اندر پانی کی انگلی پھیر لے، پیروں کے ٹخنے کے پیچھے کا حصہ یہاں پانی ڈال لے، اپنے گھٹنے کے جوڑوں کے پیچھے کے حصے میں، اپنے سرین کے جوڑوں کے حصے میں پانی ڈال لے، تاکہ
کہ ذرہ برابر خشک نہ ہوئے. خدا کی قسم یہ بندہ پاک ہو جائے گا. جب میں نے یہ غسل کا مسئلہ سنایا, تقریر کے بعد بہت بڑی شیشے کی فیکٹری کا مالک میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا مولانا اللہ تیرا بھلا کرے کہ آج سے پہلے کسی مولوی صاحب نے جمعے میں کسی اجتماع میں کیوں نہیں بتایا. میرے 3 بچے ہو گئے, 1 حج میں نے 3 عمرے کر لیے, مجھے آج ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کرنے کا پتہ لگا ہے. اور یہ صرف اس آدمی کا احساس نہیں, یہ ہر گھر کے اندر میری بہن, میری بچی, میری بھائی کا ہر وقت احساس ہے تو اتنی سی بات لوگ کہیں گے مولوی نے کیا بات شروع کر دی. خدا کی قسم اسی پر نماز کا دار و مدار ہے, اسی پر روزے کا دار و مدار ہے, اس پہ تسبیح تزکیہ کا دار و مدار ہے. اگر پاک ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ ناپاکی کی حالت میں سجدہ کرے گا تو حالت کفر کے اندر چلا جائے گا. صبح آپ اپنے بستر سے اٹھو گے, کوئی ڈرائنگ روم میں سے اٹھے گا, کوئی گھر کے ویڑے میں سے اٹھے گا, کوئی کھٹڑے سے اٹھے گا, کوئی بہترین کراچی سے, حیدرآباد یا لاڑکانے سے فرنیچر منگوا کے اس کے اوپر سے اٹھے گا. میرے نبی نے فرمایا خبردار اٹھ کے چھلانگ نہیں مارنی, تیرا جسم بالکل اس وقت ڈھیلا ڈالا ہے, اچانک اپنے جسم کو دے گا, کہیں تیرے دل کی دھڑکن نہ بند ہو جائے, تیرا سانس نہ بند ہو جائے. 1400 سال پہلے بعد یہ ڈاکٹر بتلا رہا ہے. اس ڈاکٹر کو کون بتلا ہے؟ 1400 سال پہلے طبیبوں کے طبیب محمد الرسول اللہ نے بتلا دیا. آپ بھی اپنے گھر جائیں گے, میں بھی اپنے گھر جاؤں گا. ہم نے 4 کام گھر جا کے کرنے ہیں. 4 کام ہم نے اپنے گھر جا کے کرنے ہیں. پہلا کام, میرے نبی نے فرمایا جب رات کو تم اپنے گھر میں آؤ 4 کام کرو. کتنے کام کریں گے؟ اپنے گھر کا دروازہ رات کو بند کر کے سویا کرو, رات کو بچوں کو باہر نہ نکالا کرو, گھر کا چراغ بجھا کے سویا کرو, اور کھانے پینے والی چیزوں کو کپڑے سے ڈھانک کر, برتن سے ڈھانک کر, اگر برتن کپڑا کوئی نہیں تو ترچھی لکڑی کو یوں کر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ رکھ کے سویا کر. کملی والے کیا ملے گا؟ فرمایا مچھر سے, چوہے سے, گند سے بچ جائے گا. 4 کام میرے طریقے پہ تو کر لے, صبح اٹھنے سے پہلے اللہ تیرے نام اعمال میں 400 شہیدوں کا ثواب فرمائے گا. 400 شہیدوں کا ثواب. کملی والے میں تو رات کو سوتا ہوں, آمنہ کے لال میں تو رات کو سوتا ہوں. یہ مذاکرہ چل رہا ہے, تقریر نہیں. پیارے نبی جب میں رات کو سوتا ہوں, ادھر دکان کی چابی, ادھر بیٹری ہوتی ہے, ادھر جانوروں کو ڈاکو سے بچنے کے لیے ہاتھ میں میرے سرانے ڈنڈا ہوتا ہے, ادھر اللہ اکبر موبائل میرے پاس ہوتا ہے, تکیے کے نیچے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں. فرمایا تو جان تیرا کام جانے, اس کا میرے سے مدینے والی سرکار سے کوئی تعلق نہیں. کملی والے میں رات کو بستر کے اوپر کیا رکھوں؟ فرمایا 7 چیزیں اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. سرما میری سنت ہے, میں رات کو لگاتا ہوں, اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. چھڑی عصا رات کو اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. تہجد کے لیے وضو کا پانی اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. جس جائے نماز پر نماز پڑھنی ہے وہ کپڑا اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. کنگا اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. خوشبو اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. فرمایا 7 کام چیزیں تو اپنے سرانے رکھ لے. مسواک اپنے سرانے رکھ کے سویا کر. 7 چیزیں تو رکھ لے, صبح آنکھ کھلنے سے پہلے 700 شہیدوں کا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے گا. فرمایا میرا امتی رات کو جب سونے لگے, ضروری نہیں کہ نماز میں ہی وضو کرنا ہے, ضروری نہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وضو کرنا ہے. جب رات کو بستر پر آئے تو وضو کر کے آیا کر. تو بستر پر وضو کر کے آ کے لیٹتا ہے, ایک فرشتہ تیری چرپائی تیرے کھٹڑے کے پائے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ فرشتہ یوں کر کے جھولی پھیلا دیتا ہے اور اشارے کر کر کے کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. وہ صبح تک یہی دعا کرتا رہتا ہے. مالک کائنات رب العالمین پوچھتے ہیں کس وجہ سے مغفرت فرماؤں؟ وہ کہتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ رات کو وضو کر کے سویا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے. ہر کروٹ پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صبح اٹھ کے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے, فرشتہ آواز دے کے کہتا ہے رات کو وضو کر کے سونے والے مبارک ہو, اللہ نے اٹھنے سے پہلے تیرے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا.
اتنا آسان دی. میرا امتی جب رات کو بستر پر آئے اگر چادر کو جھاڑ سکتا ہو یوں کر کے 3 مرتبہ چٹخ لے, اگر نہیں جھاڑ سکتا تو اپنی چادر پر یوں کر کے ہاتھ پھیر لے, پھر دانی طرف سے بستر پر آ کر بیٹھ, پھر دعائیں پڑھ, معوذتین پڑھ, آیت الکرسی پڑھ. اماں فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور یوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے دانے بانی طرف پھیر لیتے, پھر آیت الکرسی سورہ فلق ناس پڑھ لیتے, پھر اپنے دائیں بائیں جسم پہ پھیر لیتے, پھر سورہ فلق فناس پڑھتے, آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار کے بسم اللہ توکلت علی اللہ. میرے عزیزوں کبھی یہ دعا پڑھ کے سنا دی, کبھی اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دایاں ہاتھ آپ کا دائیں رخسار کے نیچے ہوتا, ٹانگیں آپ کی جڑی ہوئی ہوتی, بایاں ہاتھ آپ کا آپ کے سرین آپ کے ران پہ ہوتا, دائیں کروٹ لیٹتے, قبلے کی طرف آپ کا منہ ہوتا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ اماں فرماتی ایک کمبل تھا, سردی میں دورہ کر لیا کرتے اور گرمی کے اندر اسے میرے عزیزوں سیدھا کر کے بچھا لیا کرتے. ایک دن میرے عزیزوں اماں کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو بھانپ لیا, میرے بستر کو چکور کر کے ذرا موٹا کر کے بستر کو میں نے بچھا دیا. صبح اٹھتے ہی نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ یہ میرے بستر کو نرم کس نے کر دیا؟ اماں کہتی ہے میں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ کملی والے مجھ سے ہو گیا. آپ نے فرمایا نانا عائشہ اس بستر کو اسی حالت پہ رہنے دے, اس نے رات کو مجھے اللہ کے دربار میں اٹھنے سے روکا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے دربار میں اٹھنے سے بڑی مجھے تنگی ملی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا. یہ باتیں باتوں میں آ گئی. اللہ اکبر. مؤذن صاحب اللہ اللہ کرتا ہے, آسمان سے کی طرف منہ سے نور نکل کے جاتا ہے. صبح فجر کی اذان مؤذن صاحب نے دی, مسجد کا دروازہ کھل گیا. اللہ اکبر. وہ مسافر مسجد کے اندر آ گیا, نماز پڑھی, مؤذن صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا سائیاں ہر بات کا مجھے علم ہو گیا, تیرا راز میرے پہ فاش ہو گیا, بس میں تیرے سے کچھ نہیں کہتا, اگر راز بچانا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دے. مؤذن صاحب کہنے لگے اگر تھوڑے میں بغزت ہو گئی تو یا اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, کہ فقیرہ تو آمین کہنا, میں دعا کروں گا. مؤذن صاحب نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اسے انسان بنا دے. وہ مسافر کہنے لگا بابا کیا میں جانور ہوں؟ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اسے انسان بنا دے. بولے گا بابا جی ذرا بات سنو, میرا چہرہ نہیں بتا رہا میں انسان ہوں. جب 3-4 مرتبہ کا اللہ اس کو انسان بنا دے, مسافر غصے میں آ گیا. اللہ اکبر. سر پٹک کے بولا کہ بابا پتہ نہیں تو آپے سے باہر ہو گیا, میں نے 2-4 تیرے شان کے جملے بیان کر دیے, تو پھولا نہیں سماتا. انسان بننے کی دعا کر رہے, کچھ اور بنانے کی دعا کر. کہ انسان نہیں بننا چاہتا کہ وہ تو ہوں. اب مؤذن نے کیا کیا, ہاتھ پکڑا, اپنے سر سے ٹوپی اتاری, اس مسافر کے سر پہ رکھی اور گردن سے پکڑ کر مسجد کے باہر لے گیا. کوئی دودھ لینے, کوئی چائے لینے, کوئی روٹی لینے جا رہا تھا. جب یوں کر کے لوگوں کے چہروں پہ نظر ڈالی, دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. مؤذن صاحب کہنے لگے تجھے کیا نظر آیا؟ کہ رب اکبر کی قسم ہے جسم تو مجھے انسانوں والا نظر آیا لیکن چہرہ مجھے کتے بلوں والا نظر آیا. فرمایا اپنی طرف نظر اٹھا کے دیکھ. وہ ٹوپی پہن کر مسافر نے اپنی طرف نظر اٹھائی, رو کے کہنے لگا حضرت چہرہ اللہ اکبر جسم انسانوں کا اور چہرہ مجھے گیدڑ کا نظر آ رہا ہے. ٹوپی اتار کے پھینک دی کہ دعا کرو اللہ مجھے انسان بنا دے. حضرت یہ چلتے پھرتے لوگ, یہ کام کرتے لوگ, یہ کاشتکاری کرتے لوگ, یہ تجارت کرتے لوگ, یہ انسان نہیں تو کیا ہے؟ کہ اپنی طرف سے بات کہوں گا دنیا نہیں مانے گی, اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن میں سے کہوں گا دنیا یقین کرے گی. اللہ فرماتے جو نماز کا باغی ہو جائے, اللہ فرماتے جو قرآن کا باغی ہو جائے, میرے نبی کی سیرت کا باغی ہو جائے, تمہیں انسان نظر آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا تمہیں انسان نظر آتا ہے, فرمایا مجھے تو کتا بلا خنزیر
نظر آتا ہے. معلوم ہوا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا پروردگار عالم اسے انسانوں کی فہرست میں نہیں بلکہ جانوروں کی فہرست کے اندر رکھتا ہے. تو پھر میرے عزیزو جب انسان جانور نما بھیڑیا بن جاتا ہے, انسان بن جاتا ہے, تو اللہ کی رحمتوں کی دروازے راستے میرے عزیزو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں. پھر انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں فرمایا خبردار وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. خبردار میری طرف انگلی مت اٹھایا کر. میں نے کہا تھا شراب کے اڈے قائم کرنا, میں نے کہا تھا بیٹی کا حق کھانا, میں نے کہا تھا بہن کا حق کھانا, میں نے کہا تھا پھوپھیوں کا حق کھانا, میں نے کہا تھا باپ کی داڑھی نوچنا, میں نے کہا تھا ماں کو بیوی کے آگے ذلیل کرنا, میں نے کہا تھا اپنی بیاہ شادیوں میں پاک برکت منظروں میں موقع پر پاک جگہ پر نکاح کتنا اونچا مرتبہ, کتنا اونچا مرتبہ, کتنا عمل پاک ہے. فرمایا میں نے کہا تھا وہاں نچا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ساری رات تم نے جس زمین کو ڈھول بجا کر سنایا, اس زمین نے جب تڑپ کے دکھایا, اس نے ایسا رو کے دکھایا, اس کے آنسو کے اندر اللہ نے سب کو بہا دیا, اس کا آنسو سب کو بہا کر لے گیا. میرے عزیزو کبھی یہاں ڈھول بجا, کبھی وہاں ڈھول بجا, کون ناچ رہی ہے ہمیں تو نہیں. کبھی موبائل کا بٹن میرے عزیزو اوپر نیچے کرتے ہیں, کسی کی بیٹی کے کپڑے اترتے نظر آتے ہیں, کوئی گودی میں بٹھا کے لیتا ہے, کوئی اس کے چہرے پر پیار کرتا ہے. کیا سمجھتے ہو دوسرے کی چہرے پر پیار کر رہے ہو؟ تیری بچی 7 پردوں میں رہے گی, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کہاں سے آئی؟ لاڑکانے سے. کہاں سے آئی؟ کمبر سے. کہاں سے آئی؟ شداد کوٹ سے. کہاں سے آئی؟ سکھر سے. نہیں, کراچی سے کنجر منگوائے ہیں. میرے عزیزو یہ کنجر ہے کون؟ مجھے بھی تو دکھاؤ. یہ تو بڑے بڑے بالوں والی ہے. یہ تو کون ہے؟ یہ حیا کی پیکر ہے. یہ کون ہے؟ تو عورتوں کی لباس والی ہے. اب تھوڑی سی بات کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں ناراض نہ ہونا. عورت کو 4 روپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. 4 روپ کے اندر, یا ماں کے روپ میں, یا بیٹی کے روپ میں, یا بہن کے روپ میں, یا بیوی کے روپ میں. اس 4 روپ میں عورت دیکھی جاتی ہے. جب میں نے محفل میں کسی بڑے کسی چھوٹے کی شادی میں مہندی والی رات میں نے دیکھا, اللہ اکبر, پھر میرے ذہن میں آیا یہ کنجر نہیں ناچ رہا, کسی کی ماں ناچ رہی ہے, بہن ناچ رہی ہے, بیٹی ناچ رہی ہے, بیوی ناچ رہی ہے. پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں کہلاتا بلکہ دیوس میرے نبی نے کہا وہ دلہ کہلاتا ہے, انسان نہیں کہلاتا. ایمانداری سے بتاؤ کوئی میلہ ایسا نہیں, کوئی ہماری خوشی کا تہوار خواہ ہندوؤں کا ہو, خواہ مسلمانوں کا ہو, خواہ عیسائی کا ہو, حتیٰ کہ میرے عزیزو رمضان المبارک کی کھجوریں افطاری کے لیے بیچنے والا جب تک اپنی دکان پہ گانا نہیں بجاتا اس کی کھجوریں خریدنے والا کوئی نہیں آتا. آج انگلی اٹھ رہی ہے میرے عزیزو, کبھی کسی پر, کبھی کسی پر, کبھی مولویزم پر, کبھی داڑھی پر, کبھی پگڑی والے پر, چائے والے پر آپ نے کبھی انگلی اٹھائی جس نے 1 کپ چائے کا پلانے کی خاطر 3 گھنٹے اللہ کی قسم میری نسل کو ننگا ناچ دکھایا. کبھی آپ نے اس کے بارے میں ہڑتال کی, دال روٹی لینے کے لیے گئے, پکوڑے لینے کے لیے گئے, میرے عزیزو سبزی لینے کے لیے گئے, میرے عزیزو 1 پاؤ مسر لینے, چینی کلو لینے کے, پتی کا پوڑا لینے کے لیے گئے, جب تک اس نے تیری میری بیٹی کے کپڑے نہیں اتار دیے کوئی پتی کا پوڑا دینے کو تیار نہیں. یہ کون سا بازار ہے جس بازار کے اندر تیری میری بیٹی کو ننگا کھڑا کر دیا گیا؟ بیڈ بیچنا ہو تیری میری بیٹی ننگی کی جائے گی, باتھ روم کا برش بیچنا ہو بیٹیاں ننگی کی جائیں گی, صابن بیچنا ہو برتن دھونے والا یا نہانے والا, 10 روپے کا صرف کا پوڑا بیچنا ہو بیٹیوں کو ننگا کیا جائے گا, فرنیچر بیچنا ہو, کلفی والا بھی بے غیرت بنا ہوا ہے, بچوں کے لیے 10 روپے, چھلے آئس کریم بیچنے والے نے بھی حیا کا دامن چھوڑ دیا. اے میرے پیارو, موبائل یہ 50 ہزار کے, یہ 2 لاکھ روپے کے موبائل ہیں, جب تک اس کے پیچھے کسی کی بیٹی کی ننگی تصویر نہیں رہے گی اس موبائل کی قیمت کوئی نہیں. بتاؤ پھر ہمارے کرتوتوں کے بعد اللہ نے جو فیصلہ کیا یہ غلط کیا کہ صحیح کیا ہے؟ تمہاری فصلوں کی کمائی تو قرآن پر خرچ ہونی چاہیے تھی, تمہاری بنیوں کے اندر ڈیرے نہیں اللہ کے گھر ہونے چاہیے تھے. ناراض نہ ہونا, یہ میں اپنے گھر کی حالت, یا میرے بھائیوں میرے ویروں
میں اللہ کی قسم میں کوئی ولی نہیں، کوئی عام آدمی صاحب کے سامنے میں انگلیاں پر نہیں اٹھاتا۔ بتاؤ بتاؤ، اگر 200 بندہ یہاں بیٹھا ہے، 50 آدمی ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی کوئی نہیں کھڑا کرے گا۔ بتاؤ رمضان المبارک کے دن، رمضان المبارک کے مہینے میں کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو؟ کیا تمہارے گھروں میں ناشتے نہیں پکتے؟ ہٹے کٹے جوان ہو کر منہ کے اندر بیڑی پان ہے، منہ کے اندر چھالیاں ہیں۔ خدا کی قسم دنیا تجھے غیرت مند کہہ رہی ہے، آسمان کا فرشتہ تجھے بے غیرت کہہ رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جس رمضان کو مانگنے کے لیے آمنہ کے لال نے دامن پھیلایا، یہ رجب معراج کا مہینہ ہے، اگلا شعبان کا شب برات کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ رمضان کا۔ جب چڑھا رجب کا چاند، مکے کے در یتیم نے آسمان کے چاند کو دیکھا، نبوت والا دامن پھیلایا، نبوت کی اکھیاں برسنے لگی اور آپ کے لب ہلنے لگے، نبوت کی زبان سے نکلا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، اللہ اس کے صدقے سے میں محمد کی جھولی میں رمضان المبارک کا مہینہ ڈال دے۔ سارے نبیوں کا سردار رمضان کا انتظار کرے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے رو کے دکھائے اور دل کے اندر روزہ رکھ کے دکھائے۔ بوڑھوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، معذوروں بیماروں کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ 25 سال کا جوان ہے جو ملاکھڑے کے اندر کب جیت کے آتا ہے، جو میرے عزیزوں ایک ایک کھیت کے اندر ساری رات کھڑا ہو کے پانی لگاتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس سے پوچھو تو صحیح۔ تیری مسجد کے اندر مولوی قرآن پڑھتا رہا، یہ قرآن مولوی کے لیے نہیں آیا، سارے انسانوں کے لیے آیا۔ میرے عزیزوں کوئی موبائل دیکھ لو، کوئی کارڈ، کوئی میموری ایسی نہیں جس کے اندر 100-200 گانے نہ بھرے ہوں۔ مجھے کوئی ایسا موبائل دکھاؤ جس میں سورہ رحمان آئی ہو، سورہ واقعہ آئی ہو، سوائے نمازیوں کے، دینداروں کے۔ تو پھر بتاؤ اللہ نے ہمارے حالات کے مطابق کیا یا اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا؟ میرے عزیزوں اور آسان سی بات آپ کو سناؤں، سنیں۔ صبح صبح ساری مائیاں، صبح صبح ساری گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ میں جھاڑو لیں گی، سارے گھر کا کچرا نکال کر باہر پھینکیں گی، گند نکال کے باہر پھینکیں گی، گند نکالتے نکالتے گھر کے دروازے پر آ جائیں گی۔ کئی نفاست پسند عورتیں، کئی صفائی ستھرائی والی عورتیں گھر کے باہر بھی جھاڑو ماریں گی، پانی کا ترو کا چھیٹا لگائیں گی۔ میں نے کہا ماسی، امی، اے میری بہن، اے ادی، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی سارے گھر میں گند ہے، اچھا نہیں لگ رہا۔ جب تجھے یہ ریپر، یہ کاغذ، یہ سلینٹی کا ریپر، جب تجھے ٹافی کا پیپر اچھا نہیں لگا، تو نے جھاڑو مار کے دھو صاف کر دیا، پانی مار کے دھو دیا۔ مالک کائنات سے میں نے پوچھا ہے اللہ یہ کیا ہوا؟ ہر جگہ پانی، ہر جگہ پانی۔ فرمایا جب میری زمین کو شراب سے گندا کر دیا، میری زمین کو زنا سے گندا کر دیا، میری زمین کو بچے بازی سے گندا کر دیا، میری زمین کو بے حیائی سے گندا کر دیا، سود، اللہ اکبر، ٹیکس سمجھ کر سود میرے عزیزوں پرافٹ سمجھ کے کھانے لگے۔ جب تیرے ویڑے میں گند نظر آیا تو نے پانی کا پریشر مار کے گند دھو دیا، جب میرے ویڑے میں مجھے گند نظر آیا تو میں نے بھی پریشر مار کے دھو دیا ہے۔ بتا میں نے کسی کا نقصان کیا کہ فائدہ کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں چلو رات گئی بات گئی، ہمارے ہاں کہاوت ہے رات گئی بات گئی۔ گوٹے گوٹے سینے سینے پانی میں ڈوب چکے، کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنی مسجدیں بے آباد ہوئی۔ ہاتھ جوڑا ہوں خدا پاک کی قسم، عبد الرحمان مجھے اتنا موٹا پیسے کا لفافہ دے گا، میں حرام نہیں کھاتا، میں خود نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، ورنہ نہ میری ماں نے نہ میرے باپ نے آپ کا علاقہ دیکھا، نہ میرے خاندان والوں کو، تاکہ میری بیوی جو گھر آرام کر رہی ہے اسے بھی نہیں پتا اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے رب کو پتا میں کہاں بیٹھا ہوں۔ عبدالحنان جا کے میرے بندوں کو بتا دے رات گئی بات گئی، تم بھی بھول جاؤ، تمہارے رب نے بھی اللہ اکبر اس کو کہہ دیا کوئی بات نہیں، اب نہ کرنا، اب نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بچہ غلطی کرے اللہ اکبر، بھائی تانا دیتا ہے، رشتہ دار تانا دیتے ہیں، جب میرا بندہ غلطی کرے تو آسمان کے فرشتے گور گور کے دیکھتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میں نے نہیں کیا بلکہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے۔ ویعفو الکثیر، بس کر،
بہت سی باتوں پر تو میں نے پردہ ڈال دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے گناہ کے برابر تیرے سے سلوک کرتا تو زمین پر جینے کا حق بھی میں تیرے سے چھین لیتا۔ لیکن میرے بندے ایک بات تو مجھے بتا، ماں بچے کو غصے میں تھپڑ مارتی ہے، لیکن وہ ماں تھپڑ مارنے کے بعد اسی جگہ پیار بھی تو کرتی ہے۔ اے میرا بندہ، اگر پانی سے تیری فصل خراب ہو گئی، تیرے مال مویشی ڈوب گئے، تو ساری دنیا کو میں نے تیرے تابع دار نہیں کر دیا۔ کہاں حافظ آباد ہے، کہاں اسلام آباد ہے، کہاں راول پنڈی ہے، لوگ راشن کے تھیلے لے کے تیرے دروازے پر نہیں آ گئے، لوگوں نے اپنے کپڑے چھوڑ دیے، بچے بھی چندے دینے کے لیے دروازے پر آ گئے۔ اللہ اکبر، اوقات تو تیری سانس لینے کی نہیں تھی، لیکن کھانے پکوا پکوا کر اتنے پانی میں نہیں بھیج دیے۔ اور پھر میں نے اعلان کیا، فرشتوں اعلان کر دو، عبدالحنان تو بھی اعلان کر دے، صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ کوئی بات نہیں، اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ میں نے بھی کھول رکھا ہے، میرا بندہ آ جا۔ یار یار سے ناراض ہو اتنی جلدی صلح نہیں کرتا، بہن بھائی میں جھگڑا ہو جائے صلح نہیں کرتا، بیوی میاں ناراضگی میں آ جائے تو جلدی صلح نہیں کرتے، اللہ اکبر پہل نہیں کرتے۔ اے میرا بندہ، میں صلح کے اندر پہل کر رہا ہوں، آ جا، میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، تو بھی میرے سینے سے لگنے کے لیے آ جا۔ الہ العالمین، جب کوئی کسی سے ناراض ہو تو پروردگار عالم پنچایت بلاتا ہے، میسج کرتا ہے، یار کو پیغام بھیجتا ہے کہ تو جا کے کیا صلح کر لے۔ اللہ میں کسے بلاؤں؟ امی کو لاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ بھائی کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ رشتہ دار کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ اللہ میرا گھر چھوٹا، ایک کمرے میں چاروں طرف چرپائی مصلی بچھانے کی جگہ کوئی نہیں، اے اللہ میرے بچے رات کو سو رہے ہیں، میں تجھے رو کے دکھاؤں گا، میرے رونے سے میرا بچہ اٹھ جائے گا، سایہ میں کیا کروں؟ سن اللہ کی مہربانی، فرمایا مصلی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، میرا بندہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، چاروں طرف تیرے بچے لیٹے ہوئے ہیں، تیری بائیں طرف تیری بیوی لیٹی ہوئی ہے، اگر تو روئے گا بیوی رونے سے اٹھ جائے گی، بچے رونے سے اٹھ جائیں گے۔ صحیح فرماتے اللہ فرماتے بندے منہ پر لحاف لے لے، منہ پر رضائی لے لے، اون نہ کر ای نہ کر، بلکہ رونے جیسی شکل بنا لے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، بچہ رونے جیسا منہ بناتا ہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور جب بندہ رونے کی شکل بناتا ہے میں اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک سوئی گیس محکمے کے افسر میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے سائیں میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ حقیقت قرآن سامنے پڑا ہے۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگے سائیں دعا کرو، میرے اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تعویذ بھی لکھنا آتا ہے، اور بڑوں کی اللہ اکبر مجھے بخشش ہے، بڑوں کی مجھے دعائیں ہیں۔ کوئی پاکستان کے اندر ایسا سلسلہ نہیں اللہ کے فضل سے جہاں سے مجھے اجازت نہ ملی ہو۔ تقریباً 19 خانقاہوں سے پاکستان سے مجھے نسبت ملی ہوئی ہے، اور پھر پچھلے سال میں عراق، لبنان، شام گیا، اللہ والوں کے مزارات سے نسبت لے کے آیا، اس سال مدینہ شریف سے نسبت لے کے آیا۔ یقین جانو تعویذ بھی لکھنے آتے تھے، وظیفے بتلانے آتے تھے۔ میرے اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی، عبدالحنان لوہا گرم ہے، چوٹ مار دے۔ یہ بندہ اللہ اکبر در در کی ٹھوکریں کھا کے آیا ہے، اب میرے علاوہ کوئی اور در نہ بتانا، اسے میرے در ہی بتا دینا۔ میرے اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی۔ میں نے کہا صحیح کیا معاملہ ہے؟ کہ 16 سال ہو گئے خیر نہیں ملی، کوئی ولی نہ چھوڑا، کوئی درگاہ نہ چھوڑی، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی، کوئی پیر نہ چھوڑا، کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ہسپتال نہ چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا۔ اب نا امید ہو گیا، صحیح دعا کرو۔ میں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے میں نے ہاتھ نیچے کر دیے۔ میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری کا نہیں، میں نے کہا مردانہ بیماری کا نہیں، میں نے کہا ایک ہسپتال کا نام میں بتاتا ہوں، وارڈ کا نام میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر کا نام میں بتاتا ہوں، جائے گا۔ یوں کر کے کان کھڑے کیے کہ صحیح جلدی جلدی بتاؤ، جو فیس ہوگی دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی اس کی فیس نہیں ہے، فیس بھی اتنی سستی ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے۔ کہ صحیح جلدی کرو۔ میں نے کہا شرط ہے آج جانا، اکیلا نہ جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ۔ میں نے کہا اسپتال کا نام ہے تہجد، وارڈ کا نام ہے مصلی، ڈاکٹر کا نام ہے اللہ، اور آنکھ کے آنسو اس کی فیس ہے۔ رات کا پہر ہو، جب سارے
سارے سو جائیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا لینا، وضو کر کے مصلی بچھا لینا، اس مصلی پر 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھ لینا اور سجدے میں جا کے رو کے دکھانا اور کہنا سائیاں مجھے کہیں سے خیرات نہیں ملی، ہر ایک نے مجھے مایوس کر دیا، ڈاکٹروں نے دروازہ بند کر لیا، فقیروں نے دروازہ بند کر لیا، سائیاں میں اللہ تیرے دروازے پر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میرا بندہ تو آج آیا، میں 16 سال سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عبدالحنان اس کو بتا دے، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو رحمت کے خزانے سے بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اللہ بتا اللہ اس جوان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مالک نے اعلان فرمایا جوان تو دور کی بات ہے، پچھلے سال میرے عزیزوں جامع مسجد اموی میں کھڑا تھا، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاں امامت کرایا کرتے تھے، اس مسجد میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اس محراب میں چلا گیا جہاں سے عرصہ پہلے اماں مریم محراب میں بیٹھی تھی۔ صحیح اس محراب کے دروازے پہ لکھا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ اللہ اکبر، میں بھی محراب کو ہاتھ لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ تو نے مریم کو مایوس نہ کیا، مجھے بھی مایوس نہ کرنا۔ یہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بوڑھا آیا تھا، اس کا نام زکریا علیہ السلام تھا، اس نے بی بی مریم کی پلیٹ میں کچھ پھل دیکھے تھے، کچھ میوہ جات دیکھے تھے، اور وہ موسمی پھل نہیں تھے، غیر موسمی پھل تھے، ان پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے، کون دے کے گیا؟ بی بی مریم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ ابا زکریا نے جب پھل دیکھے اور بے موسمی پھل دیکھے، ابا زکریا کونے میں حضرت زکریا کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوبہ ذرا کیسٹ کب کیسٹ پلٹ دے اور ٹیپ کا ذرا بٹن دبا دے۔ اللہ اکبر، شداد کوٹ والوں کو، کوٹ حبیب اللہ بروہی والوں کو بتا دے، زکریا عمر بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد والی عمر کوئی نہیں تھی، ہڈیاں نکل آئی تھی، داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی۔ اے اللہ، میں کہوں گا مولوی کہے گا کوڑ مار دے، اللہ نے فرمایا پڑھ کے سنا دے، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وعن العظم منی واشتعل الراس۔ زکریا بابے نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مولا داڑھی ساری سفید ہو گئی، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، اگر بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کی گھر والی کی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام آپ نے رو کے دکھایا، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا جا زکریا کی پلکیں جھپکنے سے پہلے اعلان کر دے یا زکریا الا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، بھائی گفٹ لے کے آئے گا، کوئی چھلچنا کار لے کے آئے گا، کوئی کپڑا لتا جوتا لے کے آئے گا۔ زکریا ہم نے تجھے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا تحفہ دے دیا، بیٹے کا نام بھی آیا رکھ دیا، یا دنیا والوں کو بتا دے اگر نہ سنے تو جوانوں کی نہیں سنتا، سننے پر آئے تو بوڑھوں کی سن لیتا ہے۔ زکریا ہم نے بیٹا دے دیا اور گفٹ کے طور پہ بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی سجا دیا ہے۔ آج مانگ لو اللہ سے، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو اللہ سے، رحمت کا دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ خدا کی قسم وہ مایوس نہیں کرتا۔ ہمارے پنجابی میں لکھنے والے نے لکھ کے بتا دیا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ اکبر، اس کے ہاں اندھیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، اللہ تو آتا ہے۔ اور میں عبدالحنان ابھی مینا کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، مزدلفہ میں عشاء کی نماز ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ کے آیا، اب بھی یقین نہیں آتا۔ مینا کے میدان میں پہاڑی کے اوپر ایک کبری سی بنی محراب بنا ہوا ہے،
اللہ اکبر. یہاں سے ہزاروں سال پہلے ایک باپ ایک بیٹا آیا تھا. باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا, بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا. یوں کر کے چھری پتھر پر رگڑ رہا تھا اور بیٹے کے ریشم جیسے گلے پہ چلا رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹے کو کہانی سنائی تھی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. عبد اللہ اللہ یقین آتا 13 سال کے نور نظر اسماعیل سے پوچھ لے. چھری کی دھاروں کے نیچے اس نے مجھے رو کے دکھایا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا. اس نے مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا. ابراہیم چھری کی آڑ کو پتھر پہ مار رہا ہے. تختائی, اللہ فرماتے لا تختائی, نہیں چلنا. چھری بول پڑی, اس کی دستی, اس کی میرے عزیز و دھار بول پڑی. ابراہیم دستی تیرے ہاتھ میں ہے, طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے نہیں چلنی, بتا تیری مانو کہ اس کی مانو. اللہ اکبر. جب یہ جملے چھری نے کہے تو فرمایا قد صدقت الرؤیا, سچا تو نے وعدہ کر دکھایا. اور میرا عبد الحنان ذرا آگے جا جا. کہاں آؤں ابھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی 7 8 ہاں ابھی 15 16 نہیں 19 20 دسمبر کو بھی تو بدر کے میدان میں کھڑا تھا. اس جگہ جو نبی کے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے وہی جگہ تھی جہاں تم نے نماز پڑھی, جہاں میرے عزیزو جامع مسجد عریش بنی ہوئی ہے. عریش کہتے ہیں خیمے کو. اللہ کے نبی نے وہاں خیمہ لگایا. کون تھے؟ 2 تلواریں. کون تھے؟ 6 گھوڑے. کون تھے؟ 313. پیر میں جوتی کوئی نہیں, سر پہ اوقال ٹوپی کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, تل پہ کپڑا کوئی نہیں. نبوت کا رات کے وقت دامن پھیلا. عبد الحنان بتا دے بدر کے میدان میں میرے نبی نے رو کے دکھایا. بتا میں اس کی آواز پر آیا کہ نہیں آیا؟ اکیلا نہیں آیا, فرشتوں کی فوج لے کے آیا, فرشتوں کے دستے لے کے آیا. ذرا اور تھوڑا سا آگے چل لے. اللہ اکبر. ایک وقت اما عائشہ پر ایسا آیا تھا, اللہ اکبر, سارے مدینے والوں کی انگلی سوائے چند ایک کے اٹھ رہی تھی. اور انگلی اس لیے نہیں اٹھ رہی تھی کہ عائشہ ناپاک ہے, اس لیے حضور کو تسلیاں دے رہے تھے جب تک اللہ کی طرف سے برات نہیں آتی. کملی والے آپ کوئی اور انتظام فرما لے, میں بیٹی دیتا ہوں, میں بہن دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ انتظام فرمائے. اما کہتی ہے ایک دن میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یقین جانو ماں ہاجرہ بھی, ماں ہوا بھی, ماں آسیہ بھی, لیکن عائشہ تیرے مقام کے کیا کہنے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں مجھے ڈھونڈنو شداد کوٹ میں مل جاؤں گا, مجھے تلاش کرنا کل سیال کوٹ میں مل جاؤں گا, تلاش کرنا کل پنڈی میں مل جاؤں گا. لیکن نبیوں کے سردار کو جب بھی تلاش کرنا ہو, خدا پاک کی قسم جب بھی ملے گا تو عائشہ کے حجرے میں ملے گا. اللہ اکبر. وہ عائشہ کا حجرہ, وہ کچی سی دیواریں. عبد الحنان 7 8 منٹ میرے عزیز و حضور کے روزے پہ سلام کر کے آیا اور بتا دنیا والوں کو پیغام دے کے آیا, جس نے نبی سے ملنا ہو تلاش کرنا ہو اسے عائشہ کے حجرے میں جانا پڑے گا. 2 جرنیل بھی آج چوکیدار بن کے کھڑے ہوئے ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے. اللہ اکبر. ایک وہ جو رات کے اندھیرے میں حضور کو کندھے پر اٹھا کے لے کے گیا, اور ایک وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضور نے دامن پھیلا کے جس کو مانگا ہے. کون؟ ابو بکر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی جھولی میں, اور آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے ابو بکر کے چہرے پہ گرے, حضور کے چہرے پہ گرے. آنکھ کھولی, کیا ہوا؟ ادھر سانپ کا ڈسنا, ادھر بار دشمنوں کا آنا. لا تحزن ان اللہ معنا کا قرآن کا جملہ سنانا. پھر حضور نے دیکھ کے کیا فرمایا؟ ابو بکر حضور کو دیکھ رہے, حضور سیدنا ابو بکر کو دیکھ رہے. پتہ ہے مولوی صاحب کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ابو بکر اللہ اکبر, راتیں 3 ہیں, دشمن میرے ہیں, پہرے دار تو بن جا, یاری تو نبا, قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوتے رہیں گے. محمد روزے میں سلا کر قیامت تک ابو بکر تیری پہرے داری کر کے دکھائے گا. رب اکبر کی قسم, جاؤ جس نے ابو بکر کی سیکورٹی دیکھنی ہو روزہ انور میں جا کے دیکھو. اللہ نے ان ہستیوں کو سلا رکھا ہے کہ 70,000 فرشتہ سیکورٹی کے لیے صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ سیکورٹی کے لیے شام کو آتا ہے. فرمایا مرنے کی دعا نہ کرنا, ایمان کے خاتمے کی دعا کرنا. اللہ اکبر.
تو بے شک شداد کوٹ میں رہے، گوٹ حبیب اللہ بروہی میں رہے، تو لاڑکانے میں رہے، جب تجھے پتہ لگے زندگی بے وفائی کرنے لگی، دانت تیرے ہلنے لگے، جوڑ تیرے ہلنے لگے، اس وقت دامن پھیلا کے کہنا اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے، کوشش کرنا من استطاع یموت بالمدینہ، فرمایا اگر تیرے اندر طاقت ہو مدینے میں مرنے کی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں ڈیرا لگا لینا۔ اللہ کی قسم ہے مولانا عبداللہ کے گھر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، مولی عبداللہ صاحب بوڑھا آدمی رونے لگے، کھانستے ہوئے کہنے لگے مولانا 54 سال ہو گئے، 50 اور 4 54 سال ہو گئے، میں پاکستان اس ڈر سے نہیں گیا کہ مدینے سے باہر میری موت نہ آ جائے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے 41 سال ہو گئے جس گھر میں پیدا ہوا میں نے گھر ہی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، وہاں کے مکھن پروٹے چھوڑ دیے، مدینے کے سوکھے ٹکڑے قبول ہو گئے ہیں۔ میرے پیاروں میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے اندر استطاعت ہو مدینے میں مرنے کی تو مدینے میں موت مانگ لینا۔ کملی والے کیا ہوگا؟ فرمایا جسے مدینے کا مدفن مل گیا اسے قیامت تک میرا پڑوس مل گیا ہے، اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا کملی والا اکیلا نہیں جائے گا بلکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جائے گا۔ اولادو گوٹ حبیب اللہ بروہی میں مرو، قبر یہاں بنے، نہ کوئی رشتہ دار آئے، نہ بھائی آئے، نہ بیٹا آئے، نہ رشتہ دار آئے، نہ ماں کی منہ کھلے، نہ بیوی قرآن پڑھ کے بخشے، مدینے میں جا کے دفن ہو جاؤ۔ اپنا کوئی آئے نہ آئے 70,000 فرشتہ روزانہ آئے گا، صبح بھی آئے گا شام آئے گا، جو حضور کے روزے پہ سلام آئے گا حضور کے روزے کی چھاؤں کے صدقے تیرا میرا کام بھی بن جائے گا۔ سنو سنو اللہ اکبر، مدینے سے نکلنے لگے، آواز آئی عبد الحنان خبردار تو مدینے سے باہر جا کے پاکستان میں یہ نہ کہنا میں مدینہ دیکھ کے آیا۔ اللہ کے نبی میں کیا کہوں؟ فرمایا من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، خبردار شداد کوٹ کے اندر جا کے نہ کہنا مدینہ دیکھ کے آیا بلکہ کہنا میں ان اکھیوں سے مدینے والا دیکھ کے آیا، مدینے والی سرکار دیکھ کے آیا۔ فرمایا میں روز انور والا اعلان کر رہا ہوں میرے بعد وصال کے، میرے روز انور میں جانے کے، اگر کسی نے آ کر میری قبر کا دیدار کیا اس نے میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا۔ اب مدینے میں جانے کا وظیفہ بتا دو، عمل کرو گے؟ ٹائم تو نہیں ختم ہوا جلسے کا، تھکے تو نہیں؟ پکی بات ہے، پتہ نہیں زندگی دوبارہ لائے یا نہ لائے، وظیفہ دے کے چلا جاؤں۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ میں اسی سال مدینے جاؤں گا، پکی نیت، اسی سال حج کروں گا، اسی سال عمرہ کروں گا، بغیر پیسوں کے پیکج دے کے جا رہا ہوں۔ 5 کام کرنے ہیں، پہلی نیت کر لو اسی سال میں نے جانا ہے۔ ایک پکوڑے بیچنے والا، ایک پکوڑے کا ڈھابا لگانے والا، پہلے لوگ حج پہ جایا کرتے تھے، بڑی خوشی ہوا، پھولوں کی مالا، چٹے رنگ کا جوڑا، لال رنگ کا رومال سر پہ اوڑا ہوا تھا۔ جب گلی میں سے گزرا ایک بہت بڑا زمیندار ہے، اس نے گھوری ڈال کے دیکھا اور نے کہا لو یہ وقت بھی آنا تھا، اب پکوڑے بیچنے والے حج کو جا رہے ہیں، یہاں چوٹ لگی، خبردار خبردار، اللہ اکبر، یہ تمہیں بعد میں سناؤں گا، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، کیا پتا کسی مظلوم کا آنسو زمین پہ گرا ہو، کسی لاوارث کا آنسو زمین پہ گرا ہو۔ ہائے میرے عزیزو ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو، میں نے کسی بیوہ کو تو نہیں رلایا، کسی کے باپ کا جنازہ اٹھنے کے بعد اس کی بیٹی کی عزت کو پامال تو نہیں کیا، اس کا آنسو زمین پہ گرا، زمین سے برداشت نہ ہوا، تڑپ گئی۔ جنازہ کندھے پر اٹھایا، باپ جا رہا ہے، 4 بچیاں دروازے پر بیوہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پتہ ہے جب میت دروازے کی چوکھٹ پار کرتی ہے تو میں کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں، میت چیخ کے کہتی ہے او میرا کندھا دینے والو، میرا جنازہ پڑھنے والو، جب واپس پلٹ کے آنا اس گھر کی چوکھٹ کا خیال کرنا، یہ 4 عزتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بیوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں اپنی عزتیں سمجھنا، اگر اسے میلی آنکھ سے دیکھو گے تمہاری آنکھ کا مزہ آ جائے گا، قبر میں میرا کلیجہ تڑپ جائے گا۔
اے میرے ویرا خبردار توبہ کر لے. اپنے موبائل کی میرے عزیزوں وہ فیس بک اڑا دے, وہ واٹس ایپ کی کہانیاں, وہ جی میل اڑا دے جس میں کسی کی بیٹی کے کپڑے اتر رہے ہوں. ہاں اگر موبائل چلاتے چلاتے آ جائے آنکھیں بند کرنے, رب اکبر کی قسم ہے آج کسی کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے, اللہ کل انہیں آنکھوں سے مصطفیٰ کا بھی دیدار کرائے گا, خود اپنا دیدار بھی کرائے گا. میرے بھائی کسی کا دل نہ دکھانا, کوشش کرنا کسی غریب کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں. کوئی غریب تجھے بیٹی کی شادی پر دعوت دے دے, انکار نہ کرنا. کوئی بڑا آدمی دے تو چوڑے ہو کے جانا, غریب بلائے تو بچوں کو نہ بھیجنا, تیرے قدم رکھنے کی وجہ سے اس کا مان بڑا ہو جائے گا. سلطان الاولیاء نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اجمیر کی نگری کا بابا روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک فقیر سا آدمی سادہ سے کپڑوں میں آیا, سر کے اوپر ساگ کا پیالہ اور مکئی کی روٹی لے کے آیا. حضرت کا روزہ ہے, اسے پتہ کوئی نہیں تھا. اس نے لا کر یوں برتن کھول دیا, دسترخوان بچھا کے روٹیوں کا چگیر آگے کر دیا, کسیں بسم اللہ پڑھو. آپ نے مریدوں کی طرف دیکھا, ایک اٹھا کہنے لگا حضرت کا روزہ, فرمایا چپ اس کو نہ بتانا. اس کے کپڑوں کو دیکھا, اس کی جوتی پہ مٹی کو دیکھا, اس کے کپڑے میں پسینے کی خوشبو کو دیکھا, دسترخوان کے اوپر حلال کی کمائی کو دیکھا, روٹی کا ٹکڑا توڑا. کجمیر کی نگری کے بابا یہ لے بڑے وضو کر کے آٹا گوندا ہے, تہجد پڑھ کے ہم نے رات ساگ پکایا ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, میری کوئی ماں سے جا کے کہہ دے, میری بیٹیوں سے جا کے کہہ دے, جب بچوں کے لیے روٹی پکایا کرو تو سر کج لیا کرو, اپنے بالوں کو چھپا لیا کرو, تم رزق لایا کرو, حلال لے کے آیا کرو, اور بہنیں پکایا کریں تو سر اور حیا والے حصے کو چھپا کے پکایا کرے. اللہ کی قسم, خدا کی لا رہے کتاب میرے سامنے پڑھی ہے, اگر تم حلال رزق لاؤ اور بیٹیاں سر پر دوپٹہ رکھ کر ہڈیا میں چمچا چلائے اور روٹی توے پہ پکائے, اگلے سال بلانا, میں تمہیں ان گلیوں کے اندر انور اصغر نہیں دکھاؤں گا. اگر نمازی عورت کے ہاتھ کا جس نے کھا لیا, آنے والے وقتوں کے اندر تیرا بیٹا خدا کی قسم انور نظر نہیں آئے گا, بلکہ ان آنکھوں سے چلتا پھرتا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. اللہ اکبر. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, وہ گڈ والے بابا, اللہ اکبر. ساری ہندوستان کی عورتیں گلی میں آ گئی, فرید کی ماں کا دروازہ بجایا, اماں فرید کی دروازے پر آئی, کیا بات ہے, کیوں میرے دروازے پر رش کر دیا. وہ بیویاں کہنے لگی مسئلہ سمجھا, تیرے بچے بھی چھوٹی چھوٹی عمر کے, ہمارے بچے بھی, تیرے بچوں میں ایک بچہ فرید ہے, ہمارے بچے روٹی کھا کر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, تیرے بچے کو جب دیکھو ہونٹ ہلتے ہیں, کان لگا کے سنو کالی کملی والے پر درود شریف پڑھتا ہے, کیا کھلاتی ہے, کیا پڑھتی ہے, کیا پھکیرے مارتی ہے. فرید کی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے نہ کچھ پڑھا ہے نہ کچھ دم کیا. ہاں ہاں حالت ناپاکی میں تھی جب یہ میری کوکھ میں آیا, میں حالت ناپاکی میں چلی گئی. قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہاں کہتی ہوں, حالت ناپاکی میں بھی کبھی سے میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب دودھ پیا کرتا تھا میں اپنی چادر میں چھپا لیا کرتی تھی, اندھیرے میں دودھ پلایا کرتی تھی, سینے سے دودھ پیتا تھا, کان میں درود شریف سنایا کرتی تھی. اللہ نے دو برکتیں عطا فرما دی, اللہ نے دودھ کی برکت سے انسان بنا دیا, اور درود کی برکت سے اللہ نے اسے اپنا بندہ ولی رحمان بنا دیا ہے. کہاں سے لاؤں میں ایسی ماں کو, نظر اپنے گھر کی نہ اترواؤ, نظر اپنے بچوں کی نہ اترواؤ, اپنی گود کی نظر اترواؤ. تمہاری گود کو کس بے حیا کی نظر لگ گئی, تمہاری گودوں نے ولی پیدا کرنے چھوڑ دیے, کتے بلے گودوں کے اندر آنے لگ گئے. اے میری بہن اپنی نسل کا خیال کر, میرے بھائی اپنی نسل کا خیال کر. اللہ کی قسم بچہ بڑوں سے سر لیتا ہے, اگر آپ کچھ بن کے دکھاؤ گے بچہ وہی بن کے دکھائے گا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ نے مریدوں کو دیکھا,
جب اس نے سارے فضائل کھانے کے سنائے، میں نے یوں پکایا، میں نے یوں پکایا، آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، بسم اللہ پڑھ کر ساگ کو لگایا، منہ میں ڈال لیا۔ جتنے مرید تھے کانوں میں باتیں کرنے لگے، کیڑو پیر ہے جس نے ساگ کے لیے روزہ توڑ دیا۔ جب کھانا کھا لیا، کھلانے والا خوش ہو کے دعائیں لے کے چلا گیا۔ فرید الدین نے اپنے سارے میرے عزیزوں اجمیر کے بابا نے سب کو اپنے پاس بلایا، فرمانے لگے او لوگو، تمہارے سے زیادہ شریعت میں جانتا ہوں، تمہارے سے زیادہ مسئلہ میں جانتا ہوں، میں نہ کھاتا کیا ہوتا، میرا روزہ برقرار رہتا، اللہ اکبر لانے والے کا دل ٹوٹ جاتا۔ اے لوگوں، میں نے قرآن سارا پڑھا ہے، میں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن میں روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، دل نہ کسی کا توڑنا، یہ انسان کی میں آپ کو معراج بتلا رہا ہوں، یہ انسان کو میرے عزیزوں ترقی کی طرف اللہ اکبر قدم بتلا رہا ہوں۔ میرے پیاروں، یہ صاف صاف سی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی۔ ہم نے نسل بھی تیار کرنی ہے، ہم نے عقل بھی تیار کرنی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی برکت دے، اللہ ہماری عقلوں میں برکت عطا فرمائے۔ جاؤ میری بیل کو جا کے کہہ دینا، گرمی سردی سے بچنے کے لیے باریک لباس سے بے تل نہ کرنا۔ علی پاک اپنے گھر آئے، اما فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اما سیڈ موٹے کھدر کے کپڑے گرمی میں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کپڑے پسینے سے تر ہو چکے۔ حضرت علی ہاتھ پکڑتے ہیں، اے فاطمہ لگتا ہے بھوک کی وجہ سے دماغ پہ زور پڑ گیا ہے، اے فاطمہ لگتا ہے بھوک نے ستا دیا، اس لیے گرمی میں موٹے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی۔ کہ علی ہوش بھی میرے صحیح ہے، حواس بھی میرے صحیح ہے، مجھے بھوک نے نہیں ستایا، مجھے اب محمد کی بات نے ڈرا دیا ہے۔ ابھی ابھی ابا پردہ اٹھا کے گئے، تجھے پردے میں سے نبوت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ میرے ابے نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا فاطمہ موٹا لباس پہننا، ایسا باریک لباس نہ پہننا کہ اس جسم پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے۔ اے فاطمہ اگر تیرے جسم پر غیر کی نظر پڑ گئی تو قیامت کے دن تیرے باپ کو سر جھکانا پڑے گا، اللہ کے دربار سے تیرا ابا بھی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ وہ نبیوں کا نبی جس کے نواسے جنت کے سردار ہو، جس کا چاچا جنت کا سردار ہو، خود نبیوں کا سردار ہو، دھی جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کے دروازے پر ہر وقت جنت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، وہ اپنے بچوں کو اتنا ڈرا رہا ہے اور ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں روڈ پہ کتوں کی طرح پڑے ہو گئے یا کوئی کفن دینے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 2-2 ہزار آدمی جنازے میں جاتا ہے، ہائے کتنے افسوس کی بات ہے، 100 آدمیوں کو بھی جنازے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ میرے بابو اللہ اکبر، گھر جانا 1 بج رہا ہے، اپنے بچوں کو اپنا اٹھانا، صبح اپنے بچوں کو اٹھانا، کسی کا بچہ میٹرک، کسی کا بچہ 8ویں میں پڑھ رہا ہے، اپنے بچوں کو اٹھانا۔ ہم نے 2 نقصان کیے، ایک نسل کا بیڑا غرق کر دیا، ایک اصل کا بیڑا غرق کر دیا، نہ اپنے لیے کچھ کر سکے نہ بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ صبح یہ تیرے ننھے منھے جو تیرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے گے، یہ تیرے بچے جو جیبوں کے اندر پیسے کا تقاضا کریں گے، کہنا پیسہ بھی تمہارا، باپ بھی تمہارا، لیکن ایک مرتبہ مجھے جنازے کی دعا سنا دو۔ اگر تیرا بچہ جنازے کی دعا سنائے تو سمجھ تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، اگر تیرا بچہ جنازے کی دعا نہ پڑے تو سمجھ تو نے کچھ کما کے بھی کچھ نہیں کمایا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمین نے یہ منظر دیکھنا تھا، اس آسمان نے یہ منظر دیکھنا۔ 4 بچے باپ کے، باپ مرا، بچوں کو غسل دینا نہیں آتا۔ پوچھ علماء کرام سے، بیٹے کی شادی ہو، نکاح کی ذمہ داری مولوی کی نہیں تھی، ابا جان کی تھی۔ باپ مرے، جنازے کی ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں، بیٹے جان کی تھی۔ عبدالحلال کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوسی کو، اپنے نمازی کو غسل دے گا، الٹا پلٹا کرے گا اور کہ اللہ یہ میرا نمازی ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ بیٹا باپ کو غسل دے گا اور پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ پھیرے گا، کہے گا اللہ پانی کا چھینٹا میں نے ڈال دیا، رحمت کی برسات تو فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے پیاروں ناراض نہ ہونا، باتوں میں بات نکل گئی، میں مخلوق دائیں بائیں سے جوڑ کے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تقریر نہیں، میں نے مذاکرہ کر کے جانا ہے، میرے فرد نہیں، میرے
میرے معاشرہ تیار کر کے جانا ہے، میں خود بھی رہوں گا اور آپ کو بھی احساس دلا کے جاؤں گا۔ اور میرے پیاروں، مال کے کھل جانے پہ روئے، سیلاب کے آ جانے پہ روئے، مال ڈھول کے نقصان پہ روئے، کبھی اپنی طرف نظر ڈال کے بھی روئے، کبھی اللہ کے لیے بھی روئے، کبھی اللہ کو پانے کے لیے بھی روئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بھی روئے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے نا، کربلا کی یاد سب کو تازہ ہوتی ہے، کرتے نا بھائی؟ کپڑوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں، چہروں کے نقشے بھی بدل جاتے ہیں، جھنڈوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں۔ میرا یہ موضوع کوئی نہیں، لیکن پچھلے سال میرے عزیزوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر میں کھڑا تھا، پاس ہی بالکل، اور اس سے پہلے ملک شام میں اما زینب کی قبر پہ ہو کے آیا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزم نے میرا ہاتھ پکڑا کہ عبدالحنان کراچی سے 5 گھنٹے جہاز میں بیٹھ کے ملک شام میں پہنچے ہو، اما کی قبر پر حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم، مولانا میں نے حضرت سے عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میری مرضی مانو یا نہ مانو۔ کہنے لگے بتا تو صحیح۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس سال بھی میرے عزیزوں میں جنت البقیع میں نہیں گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان، وہ نبی کی فاطمہ سو رہی ہے جس کے ننگے سر کو دیکھ کر جبرائیل نے بھی پردہ کر لیا تھا۔ یہ وہ محمد کا گھرانہ آرام فرما رہا ہے کہ جن کے دروازے کی کنڈی جبرائیل بجا کے آیا کرتا تھا۔ تیری آنکھوں کے اندر بے حیائی ہے، تو ان کی قبروں کی مٹی کو کیسے دیکھے گا؟ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے صدیقی صاحب جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا مشہور ہے تو میری مرضی مانو یا نہ مانو؟ کہ وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ ہے اس کوٹھڑے میں کون سو رہی ہے؟ اس 4 دیواری میں کون عزت والی عورت سو رہی ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائی نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھایا ہے، جس کی غیرت بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ آج میرے عزیزوں کہتے ہو کبھی یزید، کبھی کہتے ہو سیاست، کبھی کہتے ہو، میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ ادھر حضرت عباس رام فرما رہے، ادھر حضرت حسین رام فرما رہے، میں دونوں قبروں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حسین فیصلہ سنا، کربلا میں بچے کیوں لایا تھا؟ کربلا میں علی اکبر کیوں آیا تھا؟ کربلا میں علی اصغر کیوں آیا تھا؟ کربلا میں اللہ اکبر نو میں آتا دولہ قاسم کیوں شہید ہوا تھا؟ اما زینب کا وہ دکھڑا وہ میرے سے سنا نہیں جاتا۔ اے لوگوں، تم دوبارہ بلانا، میں ماں زینب کا خطبہ جو حضور کے روزے پہ جا کے زینب نے نانے کو سنایا تھا، میں تمہیں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اور میرے عزیزوں، باپ مرے تو محلے والے دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں، بھائی مرے تو اکثر بھائی بڑھ جاتے ہیں۔ زینب اکیلی حضور کے روزے پہ کھڑی تھی، جملے نے ہلا کے رکھ دیا، یوں کر کے اپنا دامن جھاڑا، نانا جان جھولی بھر کے لے کے گئی تھی، خالی لے کے آ گئی۔ امت سے پوچھ کے بتا ہمارے گھر والوں کو ذبح کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں بھی وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا حسین میرے شداد کو جانا ہے، گوٹھ حبیب اللہ بروہی میں میں نے جانا ہے، مجھے بتا۔ یہ سیاست کا جھگڑا تھا، یہ شہادت تھی۔ کہا جب میرا سارا قربہ کس گیا، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، میں لاشیں لاش اٹھا اٹھا کے تھک گیا۔ میری بہن زینب خیمے میں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا ہاں 1400 سال کے بعد نانے کی امت سوال کرے گی۔ پتہ ہے میری بہن نے مجھ سے کہا تھا اگر میں بچ گئی بتا امت کو کیا پیغام دوں گی؟ اگر تو بچ گیا میں چلی گئی امت کو کیا پیغام دے گا؟ ہم دونوں بہن بھائیوں نے مشورہ کیا اور پھر اس کے اندر نتیجہ یہ نکالا، بہن تو بچ گئی تو کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا اور تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، ادھر بھائی تھا ادھر بہن تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہم نے خیمے میں پردہ بچا کے دکھا دیا، تلواروں کے سائے میں بھائی نے پردہ بچا سجدہ بچا کے دکھا دیا۔ یہاں سے آواز آئی رب اکبر کی قسم، اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیاروں، ایک مقصد تھا، ایک منشور تھا، ایک نظریہ تھا جو بدر میں ملا، جو احد میں ملا، جو تبوک میں ملا، جو خندق میں ملا، جو کربلا کے میدان میں ملا۔ اس نظریے کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، اپنے غیرت والیوں کا پردہ بھی بچانا ہے اور اپنا سجدہ بھی بچانا ہے۔ رب اکبر کی قسم اس کے لیے مال لگانا پڑے گا، اس کے لیے جان کی قربانی
دینا پڑے گی، اس کے لیے صلاحیتوں کو لگانا پڑے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قرآن میری زندگی کے اندر آ جائے، میرے گھر میں آ جائے، میری نسلوں میں آ جائے، میری عقلوں میں آ جائے، اس کے لیے میں اللہ سے مانگوں گا اور محنت کروں گا، اور آپ بھی اللہ سے مانگے گا اور محنت کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ بس میرے عزیزو، ہم نے کام اب کیا کرنا ہے؟ مانگتے ہوئے ڈرتے ہوئے چلنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا ہم نے انشاءاللہ سجدہ یقینی بنانا ہے۔ جس گھر کو ہم نے اجاڑا آج اس گھر کو آباد تم کرو۔ رب اکبر کی قسم، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اے اللہ، مال کے نقصان، جال کے نقصان، بیماریوں نے میرا گھر دیکھ لیا، پریشانیاں میرے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، نقصان پر نقصان ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ سایہ میں کیا کروں؟ عبد الحنان سے وظیفہ لے لوں، پانی پڑوا لوں۔ اللہ فرماتے ضرورت میرے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میرے سے وعدہ پر نوٹ کر لے، اسٹامپ پیپر لکھ لے، آجا میرے سے وعدہ کر، تو اپنے وعدے سے نہ پھرنا، میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا۔ اللہ تیرا وعدہ کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ گھر میرا ہے، وہ ڈیرا تیرا ہے، یہ حجرہ میرا ہے، وہ مکان تیرا ہے، یہ مسکن میرا، وہ کوٹھی تیری۔ اللہ میں کیا کروں؟ عبد الحنان آج عبد الرحمان زیب کی دعوت پر آنے والوں سے وعدہ لے لے، تم میرے گھر کو آباد کرنا شروع کر دو، میں تمہارے گھر کو آباد کروں گا۔ تم میرے گھر کو اجاڑو گے، میں تمہارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ سایہ میں کیا وعدہ کروں؟ فرمایا عبد الحنان ہر ایک سے وعدہ لے لے، تم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ میرے گھر آیا کرو، میں 24 گھنٹے تمہارے گھر میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، معیشت میں بحال کروں گا، تجارت میں بحال کروں گا، دسترخوان کی بے رونقیاں رونق کے اندر میں تبدیل کروں گا، چہرے پہ تمہارے رونقیں میں لے کے آؤں گا، دلوں کا سکون میں لے کے آؤں گا، بس تو میرے گھر کو آباد کر دیا کر۔ اے میرا بندہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، صدائے میں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو میرے بلانے پہ میرے گھر میں آ، تو مجھے بلائے گا نہیں پھر بھی میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا، جہاں بلائے گا وہاں آؤں گا، ہسپتال میں بلائے گا وہاں آؤں گا، تھانے کچہری میں بلائے گا وہاں آؤں گا، دل کے اجالے میں بلائے گا وہاں آؤں گا، رات کے اندھیرے میں بلائے گا وہاں آؤں گا۔ اے اللہ، کسی کو بلانے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال، موبائل کا استعمال، کسی کے دروازے پر جانے کے لیے گھنٹی کا استعمال، اگر دروازہ نہیں تو لٹ پتھر مارنا پڑتا ہے، یا زور سے کھگورا ڈالنا پڑتا ہے، یا زور سے آواز دینی پڑتی ہے۔ اللہ میں تجھے کیسے بلاؤں گا؟ اگر میں گلی میں زور سے آواز دوں لوگ کہیں کہ شور کر رہا ہے، اللہ میں کیسے شور کروں گا؟ فرمایا بندے میں کہاں دور رہتا ہوں، میرے تیرے درمیان تو فاصلہ ہی ختم ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ تیری آنکھ کی پلکوں کا فاصلہ ہے، تیرے میرے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ کہاں تلاش کرو؟ عیدگاہ میں جاؤں، جامع مسجد میں جاؤں، محلے کی مسجد میں جاؤں، پاڑے کی مسجد میں جاؤں؟ فرمایا نہیں عبد الحلال، جب مجھے بلانا ہو تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دائیں دیکھے گا تجھے اللہ نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تجھے اللہ نظر آئے گا، اوپر نیچے دیکھے گا تجھے اللہ نظر آئے گا، جہاں جہاں تیری نظر جائے گی وہی اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ مالک کائنات تجھے منانا ہو تو کیسے مناؤں گا؟ پیسے لے کے آؤں؟ فرمایا ضرورت کوئی نہیں۔ سفارش لے کے آؤں؟ ضرورت کوئی نہیں۔ فائل کے اندر پیسے رکھ کے لاؤں؟ فرمایا ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کیا لے کے آؤں؟ اللہ اکبر، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
पास मैदान माशर में जिब्राईल आएंगे, हाथ के अंदर एक प्याला होगा, अल्लाह के नबी उस प्याले में झांक कर देखेंगे और जिब्राईल से पूछेंगे आइशवी क्या इस प्याले के अंदर, वो क्या कहेगा, वो तेरी उम्मत के लोग, वो तेरी उम्मत के बंदे बंदियां जो रात को उठ के अल्लाह के आगे रोया करते थे, अल्लाह ने उन सारे आंसुओं को जमा कर लिया, ये प्याले में लेके मैं आंसू आ गया, अगर तू इजाजत दो कमली वाले इजाजत दो तो ये सारे आंसू जहन्नम में डाल दो। कमली वाले फरमाएंगे जिब्राईल इससे क्या होगा, फरमाया मोमिन के आंसुओं में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, ये प्याला जहन्नम में जाएगा तो इसकी बरकत से सारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी। मैंने सैयदना अबू हुरैरा को देखा, कंधे पर आपके बहुत बड़ी चादर हुआ करती थी, लेकिन जब आंख में आंसू आता तो चादर इस्तेमाल न करते, कुर्ते का पल्लू इस्तेमाल न करते, कोई हाथ का कपड़ा इस्तेमाल न करते, जहां जहां आंसू गिरता और यूं करके अपने चेहरे पर यूं करके कपड़ों पे सारे मल लिया करते। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया अबू हुरैरा आंसुओं को क्या कर रहा है, जनाब अबू हुरैरा ने यूं करके हुजूर के रोजे क़ब्र अतर की तरफ मुंह मोड़ लिया और कहा इस साहिब कब्र से मैंने सुना है, इस साहिब रोजा से मैंने सुना है, खशियत इलाही से जो आंसू निकले जिस्म के जिस हिस्से पे लग जाएगा उस जिस्म के ऊपर जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी हराम हो जाएगा। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे अजीजों मुसल्ले पर बैठना सीख लो और मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह को मनाना सीख लो। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की नियत करो, पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। को इंशाअल्लाह एक काम आपने आज से शुरू करना है। देखो भाई ये सारे बच्चे मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे बेटे भाई बैठे हैं, हमाम पे जाते हो 400 रुपए की कटिंग करा के आते हो, कोई बाईं तरफ मांग निकालता है, कोई दाईं तरफ मांग निकालता है। अब सुनो अब्दुल हन्नान जो मदीने से खबर लेके आया, फरमाया बाईं तरफ मांग निकालोगे यहूदियों की अलामत है, दाईं तरफ कंघी चीर निकालोगे ईसाइयों की अलामत है। बालों को ऊपर कर लो या बालों को मेरे अजीजों दरमियान में मांग निकाल लो, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आए, उन्होंने आके सलाम किया, पाक पैगंबर ने यूं करके मुंह फेर लिया, इधर आके सलाम किया, आपने उधर मुंह फेर लिया। कह लगे कमली वाले क्या वजह, पहले तो सलाम का जवाब देते हो अब क्यों नहीं दिया। और मैं चेहरा तूने कैसा बना रखा है, मूछे बड़ी दाढ़ी कटा रखी है। उसने पलट का उसने कहा ये मेरे खुदा किसरा ने मुझे हुक्म दिया, किसरा कहता है कि अल्लाह अकबर मूछे बढ़ाओ दाढ़ी कटाओ। हुजूर की अखियां बरसने लगी, आपने फरमाया तेरे खुदा किसरा ने तुझे दाढ़ी कटाने का और मेरे खुदा ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा है हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से ऊपर पहुंचे, 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थाम रखा है, 8 सुतूनों को थाम रखा है, जब रहमत आलम उनके पास से गुजरे फरिश्ते हुजूर का चेहरा देखने लग गए। जब पाक पैगंबर की दाढ़ी को खिलता देखा तो 8 के 8 फरिश्तों ने हुजूर की तरफ इशारा किया और कहने लगे सुबहानक सुबहानक, कितनी सोनी जात है वो जिसने इसके चेहरे पर दाढ़ी जैसी खूबसूरत चीज को सजा दिया है। हुजूर ने फरमाया मेरे खुदा ने मुझे तो दाढ़ी बढ़ाने का मूछे कटाने का हुक्म दिया। ये सैयद जावेद शाह साहब दामत कुफ्यूजुम जामिया बैदिया फैसलाबाद वाले सुना के रोने लग गए। फरमाया उस वक्त हुजूर ने मुंह फेरा था, तुम क्या समझते हो आज के दौर में दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाला हुजूर के रोजे पे जाके खड़ा होता है, क्या हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। फरमाया दाढ़ी मुंडा हुजूर के रोजे पर जाता है, अल्लाह की कसम फरमाने लगे सलाम का जवाब दूर की बात उसकी शक्ल को देखकर मोहम्मद दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। हमारा कीदा हयातुन नबी का। और मेरे प्यारो गर्मी में बैठे हो, सर्दी में बैठे हो, किसी ने वेस्ट कोट, किसी ने कोटी, किसी ने स्वेटर, किसी ने चादर, इतना बोझ लेके बैठे हो, जुराबे अंदर भी कपड़े पहन के बैठे हो, इतने बोझ को बर्दाश्त कर सकता है, 4 बाल क्यों बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह की कसम ये खूबसूरत ना होती तो हुजूर के चेहरे पर ना आती, ये खूबसूरत ना होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना आती। सारे नबियों की मुबारक सुन्नत है। अल्लाह अकबर। इसको सजा ले, जिम्मेदारी से रस करूंगा, कब्र के अंदर कीड़ा चेहरे पर हमला नहीं करेगा, कब्र की मट्टी खुदा की कसम हमला नहीं करेगी, इसके नूर की बरकत से। सुनो तहकीकी बात,
فرمایا جس آدمی کے جوڑوں میں درد ہوتا ہو، فرمایا وضو کرنے کے بعد جتنا پانی داڑھی کے بالوں کو لگا ہوتا ہے سارا نچوڑ کے اللہ اکبر جس درد والے حصے پہ لگا، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے، اللہ کی قسم یہ پہچان ہے۔ اسی پہچان کی برکت سے مولانا اس سال مجھے مدینہ شریف سے 2-3 تحفے ملے۔ ایک تحفہ مکے سے مجھے غلاف کعبہ کا ملا، دوسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی دستار ہوئی، تیسرا تحفہ میرے جان سے زیادہ مجھے قیمتی ملا۔ کوئی میرے عزیزوں میرے سے تحفہ مانگے میں جان تو دے دوں گا، تحفہ نہیں دوں گا۔ پتہ ہے مجھے اس سال تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ملا ہے اور مسجد قباء کے بالکل ساتھ ملا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مسجد قباء کے اندر میں جہاں جاتا حضرت پیر محمد شاہ صاحب کافی علماء تھے، ہم نے پگڑی اتار دی، لوگ پیچھے پیچھے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی سیلفی بنائے۔ CIA والے حرم کے اندر آگے، حجی صاحب پاسپورٹ دیا، اللہ اکبر، جلدی سے موبائل پہ چیک کیا کون ہے، اس کے پیچھے ہجوم ہے، پھر نکل الشیخ کبیر عبد الحنان الصدیق من پاکستان۔ میں نے کہا الحمدللہ، یا ماتھا چوما، کبھی ہاتھ نہ چوماؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو اتنی بات کا خیال کرتے ہیں، مجھے شاہ صاحب کا فون آیا، عبد الحنان زیارتیں کرو گے؟ میں نے کہا حضرت کہاں؟ فرمایا خاموش، بتانا کسی کو نہیں، عشاء کی نماز کے بعد گاڑی آپ کو لے جائے گی، میں میرے بچے، اللہ اکبر، ہم چلے گئے۔ مسجد قباء کے بالکل ساتھ رسول اللہ کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں۔ 4 چیزیں تو ایسے چمک رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ایک ڈبیا میں رسول اللہ کا لعاب مبارک، تھوک مبارک تھا۔ ایک ڈبیا میں جو حضور نے حجامہ کروایا تھا اس کا خون مبارک تھا۔ شک صدر جس پتھر پر رحمت عالم کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا تھا، وہ پتھر بھی سامنے، اس کے اندر سے خون نظر آ رہا تھا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے پسینہ نظر آ رہا تھا۔ شیخ کہنے لگے آپ پاکستان کے کبیر شیخ ہو، میں آپ کو تحفہ دوں، 3 باتوں کا وعدہ دو، قسم اٹھاؤ کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، قسم اٹھاؤ کبھی اسے اپنے کپڑوں پہ نہیں لگاؤ گے، قسم اٹھاؤ جب بھی اس کو رکھو گے تو اپنے سر کے اوپر رکھو گے۔ میں بڑا پریشان ہوا، شیخ رونے لگ گئے، درود شریف پڑھا، الماری کھولی، اتنی سی شیشی نکالی، اللہ کی قسم میرے عزیزو جب ڈھکنا کھولا ناک کی نتھے بھی معطر ہو گئی، سینہ بھی معطر ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا عطر ہے؟ وہ کانپنے لگ گئے۔ ایک سلائی انہوں نے نکال کر ایک عطر کے قطرے میں ڈالی، اللہ اکبر، وجد سا طاری ہو گیا۔ کہ مبارک ہو تجھے مدینے سے محمد کے پسینے کا تحفہ مل رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم جا رکھا ہوا ہے وہ کمرہ، وہ الماری بھی مہک رہی ہے، ایسا اللہ نے تحفہ دیا۔ یہ داڑھی ٹوپی کلچر کی وجہ سے ہمارے پاس ہے کیا؟ چلا ہمارے سے نہیں جاتا، بیٹھا ہمارے سے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، پیشاب کا ایک سوراخ بند کر دے اوقات ظاہر ہو جائے گی، ناک کا سوراخ بند کر دے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جو بھی مل رہا ہے اللہ کے فضل اس کی رحمت سے مل رہا ہے۔ آ جاؤ، دربار محمد کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی دکان کھلی ہوئی ہے، آ جاؤ میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر، کسی دکان پہ جاؤ شٹر کھلے گا کپڑا ملے گا، کسی دکان پہ جاؤ شٹر کھلے گا پرچون کا سامان ملے گا، لیکن اللہ کی رحمت والی دکان ہے، شٹر کھولنا تیرا کام ہے۔ رب اکبر کی قسم جب کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہاں وہ مل جائے گا، عزت یہاں سے ملے گی، اولاد یہاں سے ملے گی، کاروبار کے اندر ترقیاں یہاں سے ملے گی۔ آ جاؤ میرے پیارو، رب اکبر کی قسم وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، کس بول کا؟ زبان سے 2 جملے نکال کے کہہ دو اللہ معاف کر دے، ابھی زبان منہ میں نہیں جائے گی، توبہ کی معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگ لے اور نیت کر کے کہ یا اللہ میری سچی توبہ، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانے خدا کی قسم اس جملے نے فرشتوں کو ہنسا دیا ہے، ساتوں آسمان کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ پتہ ہے میری صلح کا اللہ اعلان کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میرے بندے نے مجھے راضی کر دیا، میں بندے سے راضی ہو گیا۔ فقیروں میں تمہارے سے چندہ لینے نہیں آیا، میں تمہیں شعر سنا کر تمہارے سے داد لینے نہیں آیا۔ اللہ تمہیں بھی چوکھا دے اور مجھے بھی محروم نہ کرے، اپنا اپنا مقدر کھاؤ، اپنا اپنا نصیبہ کھاؤ۔ لیکن فقیر آج پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن جو وعدہ لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میری جھولی میں آج خیرات ڈال دو تو حضور کے حوضے پہ حضور
حوض کوثر پہ ملاقات کا وعدہ ہو رہا ہے. آج نوجوانوں تمہارے سے بھیک مانگتا ہوں. اللہ اکبر. آج اپنی صورت سیرت کو آمنہ کے لال کی سیرت کے ساتھ سجا لو. کون کون ہے جو آج کے بعد چہرے پہ اسرا نہیں چلائے گا اور آج کے بعد انشاءاللہ پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھ کے دکھائے گا؟ کون نیت کرتا ہے؟ دل سے نیت کرنا, دل سے نیت کرنا. اللہ تمہارے ایمان میں برکت دے. 5 دعائیں دوں گا پھر ارادہ لوں گا. اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, کہو آمین. اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے, کہو آمین. اللہ اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرمائے, کہو آمین. اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرمائے, کہو آمین. پروردگار عالم آپ کا میرا خاتمہ ایمان پر اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر شفاعت کے جھنڈے تلے جنت الفردوس میں اللہ داخلہ نصیب فرمائے, آمین. اسی ساتھ اللہ حج پہ بلائے, عمرے پہ بلائے. میرے عزیز و نزا کا عالم ہو, دنیا ہمیں کلمہ نہ سنائے, ہم مرتے وقت دنیا کو کلمہ سنا کے جائیں. آج بھی کلمہ پڑھ کر اپنے کلمے کا اللہ کو گواہ بناؤ. مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جتنی مرتبہ حاضری ہوتی, میں اللہ کے نبی کے روزے پر جا کے ہی کہتا, اے اللہ جتنی جگہ جلسے کر کے آیا ہوں تمام مسلمانوں کی طرف سے میں آپ کو کلمہ طیبہ سنا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کملی والے ہم آپ کو گواہ بنا رہے ہیں. جب قیامت کے دن ماں باپ ساتھ چھوڑ دے اس وقت ہمارے ایمان کی گواہی دے دینا اور کہہ دینا عبد الحنان کلمہ سنا کے گیا تھا. اور دوسروں کی طرف سے جاؤ جاؤ اللہ اس سنت کی برکت سے اسی سال حضور کے روزے پہ حاضری دے. اور میرے پیاروں کاٹن پہلی, خدر پہنا, ہر لباس پہنا, اللہ ہمیں احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے. یا اللہ اس گھر میں بھی بلا اور اس گھر کا طواف بھی نصیب فرما. وہ جگہ بھی دکھا جہاں مہاجرہ نے دوڑ کے تجھے رو کے دکھایا تھا. اللہ اکبر. فرمایا ماں روئے اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے, جب بندہ روئے اللہ رحمت کے دریاؤں کو اچھال دیتا ہے. آج فقیروں تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نکلا ہوا, آج درد مت بیٹھے ہو, اٹھ کے کھڑے ہو کے ارادہ کرو عبد الحنان یہاں نہیں وہاں ملیں گے. اور انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی پر اس طرح نہیں چلے گا. کون اٹھ کے اعلان کرتا ہے چہرہ کھول کے انشاءاللہ آج کے بعد پکا والا کرنا, داڑھی پہ اس طرح نہیں چلانا, اللہ کی قسم داڑھی پہ اس طرح نہیں چلانا. پکی نیت کرو گے انشاءاللہ, پوری داڑھی رکھو گے, اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ, اللہ برکت ہے, قبولیت ہے, قبولیت. آخری تشکیل ایک اور لے لو. فقیروں مایوس نہیں کرو گے, کہہ دو انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت ہمیں عطا فرمایا. سب سے پہلی بیعت 1987 کے اندر حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ سے میری ہوئی. اللہ اکبر. اور اس جمعے کو جامعہ شریفیہ کی شاخ ہے جامعہ نظام الاسلام, مفتی محمد صوفی اکرم صاحب و مفتی محمد حسن صاحب نے مجھے دعا دی اور 3 سلسلوں سے الحمدللہ مجھے مجاز کیا. سلسلہ ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر مفتی رفیع صاحب کی طرف سے اور سرفراز خان صفدر صاحب کی طرف سے اور سید نفیس الحسن حسینی صاحب کی طرف سے آپ نے مجاز کیا اور دعائیں دی کہ اس فیض کو آپ الحمدللہ تقریباً 19 خانقاہوں کی پاکستان کے اندر مجھے اجازت ہے. یہ نسبت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. میرے پیاروں خدائے پاک کی قسم ہے جب مجھے مسکین پور سے اجازت ملی تو حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری نے میرے سر پہ پگڑی رکھی اور مجھے سینے سے لگا کے روئے اور فرمانے لگے جب میرے باپ نے میرے سر پہ دستار سجائی تھی تو میرے باپ نے دعا دی تھی فقیرہ جتھے پیر اوتھے خیر. آج میں تجھے دعا دے رہا ہوں فقیرہ جتھے پیر اوتھے خیر. اللہ کی قسم پھر ایسی خیر ملی, کبھی اپنے گھر بلاتا ہے کبھی نبی کے در پہ بلاتا ہے. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت تبلیغ کا کام اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی. اپنے حبیب کے صدقے سے نبی آتے رہے, ہدایت والا کام لاتے رہے, ہدایت والے کام پر امت کو جماتے رہے, ہدایت والے کام پر امت پر رحمت برستی رہی. نبی چلے گئے, ہدایت والا کام بھی ساتھ چلا گیا. آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, دین کی محنت لائے. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو دین بھی بچا, دین کی محنت بچی. قیامت تک دین رہے گا, دین کی محنت کرنے والے رہیں گے. جو دین کی محنت کرے
کرے گا کہ کلمہ میری زندگی میں آ جائے، سارے مسلمان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جو محنت کرے گا اللہ کی قسم وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ تبلیغ کا کام میرے ذمے بھی اور آپ کے ذمے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ دکان والے بعد میں پہلے نبی کے کام والے، کاروبار والے بعد میں پہلے نبی کے کام والے، ہم سارے ذمہ دار بعد میں، کسان بننے والے بعد میں پہلے نبی کے کام والے۔ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اس علاقے کے کون کون یہاں بیٹھے ہو؟ اس علاقے اس گوٹ کے کون کون حضرات یہاں بیٹھے ہو؟ کون کون ہے یہاں کا رہنے والا؟ کون کون بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی جماعت بیٹھی ہے۔ فقیر پھر تمہارے آگے جھولی پھیلاتا ہے، یہ جھولی تمہارے آگے نہیں ہے، اللہ کے آگے ہے۔ کوئی آس پاس بلاڑی گوٹ سے بیٹھا ہو، 3 دن کی جماعت اس جھولی کے اندر ڈال دو کہ انشاءاللہ اس جلسے کی برکت سے سارا سال یہ جلسہ چلتا رہے۔ کل سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے، اس بستی سے اٹھ کے دوسری بستی میں جائیں گے اور کہیں گے لوگوں کلمہ سیکھ لو، کلمے والی زندگی سیکھ لو۔ بس یہی دعوت دینی ہے۔ کون پہل کرتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں کل سے نکلوں گا۔ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ جماعت پوری دو، پوری جماعت وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 13، 14، 15 کو اجتماع الحمدللہ۔ کہاں کا؟ سانگڑ کا جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس اجتماع کی محنت کے لیے کہ ہر آدمی دوسرے کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اب کون ہے جو کل سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے کوچ پورا کیا اس کے لیے وہ بھی تھا۔ کل سے کون جائے گا 3 دن کے لیے؟ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو کے پوری جماعت دو، پوری جماعت نیت کرو کہ اللہ مجھے لے جائے۔ نیت کرو، طریقہ میں بتلاؤں گا۔ جماعت کھڑی ہو، جماعت کے 3 دن کے لیے جائیں گے۔ کل سے کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے۔ اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ کفر پر ضرب لگی، اور 2-4 کھڑے ہو جاؤ، یہ کفر پر ضرب لگی، اور کھڑے ہو جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ 3 دن میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ اٹھ کے دکھاؤ یار، اٹھ کے دکھاؤ۔ پہلی مرتبہ تمہارے پاس اب جو جا رہے ہیں 3 دن کے لیے کل سے، وہ میرے پاس یہاں آ جائے۔ میں تمہارے چہروں کو دیکھ دیکھ کے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا۔ آ جاؤ جو 3 دن کے لیے صبح سے جائیں گے، آ جاؤ میرا ویر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آگے آؤ، آگے آؤ میرے پاس، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ، قبولیت کا وقت ہے، یہاں آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ آ جاؤ، اٹھو یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ ماشاءاللہ۔ کل سے نکلیں گے، کل سے نکلیں گے۔ ادھر آؤ میرا پیارا، ذمہ دار کون ہے یہاں کے علاقے کے؟ سنبھالو اس جماعت کو، اللہ قبول۔ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ گھر جا کر 1 رلی، 1 تکیہ، 1 جوڑا اور 200 روپے اس میں ڈالنے ہیں۔ وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور ہاتھ اٹھانے ہیں کہ اللہ میرے اختیار میں جو تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ اللہ کی قسم آپ یہاں سے 4 میل 5 میل کس مسجد میں جاؤ گے، آپ کے نکلنے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے کفر کو توڑے گا، اسلام میں تبدیل کرے گا۔ باقی میرے عزیزوں یہاں سے کوچ کا انتظام ہے۔ کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ اجتماع میں کون کون جائے گا بھائی؟ جو خود نہیں جا سکتا وہ کرایہ دے کر دوسرے کو بھیج دے گا۔ کون ہے جو ایسا احسان کرے گا کہ خود بھی جائے گا، دوسرے غریب کا یا دوسرے کا؟ حالات ایسے ہے نا، امیر بھی غریب بنا ہوا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، دوسرے کا کرایہ دوں گا۔ کوئی ہے جو نیت کرے انشاءاللہ تعالی؟ نیت کرتے ہو میرے بھائی؟ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ مال جان میں۔ اور عبد الرحمان زید ان ناگزیر حالات کے باوجود بھی اتنا بڑا پروگرام سجایا، یہ جمعیت کے جھنڈیوں سے الحمدللہ یہ رنگ بھر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری جماعت کو ترقی عطا فرمائے، ہماری جماعت کو کامیاب، اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی فکر کو اللہ قبول فرمائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا محبت والا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ شہید سندھ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمت اللہ علیہ میرے بڑے پیارے ہیں، اور یہ سارے بچارے راشد ناصر مجھے بھاؤ بھی کہتے ہیں اور چاچا بھی کہتے ہیں، تو ہمارا چاچا ہے۔ مجھے اعزاز ہے جب میں لاڑکانہ جاتا ہوں تو راشد کی اماں اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے مجھے دیتی ہے، اور جو اس کے پاس جمع پونجی میری جھولی کے اندر، اور بہت نوازتی ہے۔ اللہ اس مائی کو سلامت رکھے، اللہ اس کے سہاگ کی مغفرت فرمائے، اس بیوہ کے صبر کو اللہ پوری دنیا کے لیے رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اور حضرت کے قاتل انشاءاللہ عبرتناک سزا کے مستحق بنائے، اور اللہ قائد سندھ راشد محمود کو، ناصر کو، طارق کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کا جمعیت کے پرچم تلے کام کریں، تاکہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہو جائے، قرآن اور نفاذ شریعت قائم ہو جائے، ہماری اسمبلیوں کے اندر اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرو گے نا میرے عزیزو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
دینی مدارس اللہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جنہوں نے نیت کی ضرور جانا, اللہ قبول فرمائے. اللہ ہاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کریم, اے اللہ کریم, جو بات کی اپنی طرف سے کہی, دکھلاوے کو, ریاکاری کو, یا رونے دھونے کو, یا بولنے کو کہ لوگ اس کو اچھا سمجھے, اللہ تو اس ریاکاری سے محفوظ فرما. اور بات کہنے والا بھی محتاج, سننے والے محتاج. اللہ تیرے بندے جو کبھی نہیں رہے انہوں نے بھی رو کے دکھا دیا ہے. اب بس ہو گئی, مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی, سیلاب سے اللہ پھر بہت صدیاں سال پیچھے آ گئے, نہ مال بچا, نہ حال بچا, نہ مکان بچا, لیکن پھر بھی تیری ذات پہ بھروسہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے ظاہر کر رہے ہیں آپ غنی ہیں, ہم تیرے در کے منگتے ہیں. اللہ آج ایسی دین عطا فرما دے کہ سارے پچھلے نقصانات بھلا دے. اللہ اتنا دے دے کہ پریشانیاں ختم فرما. اللہ ہم اس قابل ہو گئے کہ لوگ اپنی زکاتیں ہمیں آ کے دینے لگے, ہمیں اس قابل بنا دے ہم مخلوق کے خدا کی زکاتیں واپس لوٹائیں, ان کی خدمت کریں. اللہ ہمارے کھیت کھلیان کو بھی آباد فرما دے, ہمارے مال ڈھوروں کے نقصان کو واپس کر دے, ہمارے گھروں کے نقصان کو اللہ واپس کر دے. اے مولا, بچیاں جوان تھی گھروں میں بیٹھی ہوئی, سیلاب نے ساری امیدوں میں پانی پھیر دیا. اللہ کسی بچی کا جہیز بہ گیا, اللہ کسی بچی کے ارمان بہ گئے. اے مولا, ہماری اللہ مرجائی ہوئی صورتوں کو اور مایوسیوں کو اللہ دے کر رحم فرما دے. اللہ ہماری جوان بچیوں کی عزت رکھ لے, اے اللہ عزت رکھ لے. اے اللہ ذمہ دار کا, کسان کا سارا دار و مدار فصلوں پر ہوتا ہے, نہ نسل بچی نہ عقل بچی. اللہ ہماری فصلوں کو بچا لے, جو قرضے ہمارے سر پہ چڑھ گئے اللہ اتار دے, ہماری بچیوں کے ہاتھ رکھ دے, ہماری بچیوں کو عزت دار گھرانے میں ڈولیوں میں بٹھا دے. جن کی بچیاں سسرال چلی گئی اور اللہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے لفظ سننے کو مل رہے, اللہ کسی اور کی بیٹی کی گود کو بھی تو آباد کرنا ہے. اللہ تو ہماری بچی کی گود کو آباد کر کے لفظ کا سہاگ بچا لے. بیٹا دے, بیٹی نصیبوں والا عطا فرما دے. رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے, اللہ اس سے فائدہ لینے والا اور اس پر شکر کرنے والا بنا دے. اللہ تیرے بندے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں, وہ بیماریاں جو اسپتالوں تک لے گئی اور وہ بیماریاں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں, جسم کو کھوکھلا کر دیا, یہ ساری تیری نعمتیں ہیں. اللہ تیرے بندے اس قابل نہیں ہیں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے. بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ میں, ہمارے اساتذہ مشائخ میں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور جو آنے کی تیاری میں ہے اللہ ایمان کی دولت کا ساتھ عطا فرما دے. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اے اللہ, اجڑے ہوئوں کو بسا دے, بچھڑے ہوئوں کو ملا دے, بے مکانوں کو مکان دے, بے دینوں کو دیندار بنا, بے نمازیوں کو نمازی بنا. ہماری عقل کی بھی حفاظت فرما, ہماری نسل کی بھی حفاظت فرما. قرآن سے, نماز کے سجدوں سے ہمارے گھر کو مزین فرما دے. اللہ مسجدوں کا فیض عطا فرما, اللہ مسجدوں کا نور نصیب فرما, مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے. رمضان آ رہا ہے, اللہ روزے رکھنے, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, یہاں آج مایوسیاں لے کے آئے ہیں, اللہ ساری چھوڑ جائیں, یہاں سے خوشیوں سے دامن بھر کے جائیں. نا امیدی اللہ امیدیوں کے اندر تبدیل فرما, اپنا فضل فرما. پوری جماعت کو جو یہاں آ کے بیٹھی اب تک, جو آ کے چلی گئی, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. ہر ایک کو دامن بھر بھر کے عطا فرما. جنہوں نے تیرے راستے میں کل سے نکلنے کا وعدہ کیا, اللہ کرم فرما دے. ان کے صدقے سے سارے عالم کے اندر ہدایت کی شمع کو عام فرما دے. پوری دنیا کے کفر کو اسلام میں تبدیل فرما دے. ہماری قائد جمعیت کی حفاظت فرما, ہمارے نظریے کی حفاظت فرما, ہماری سوچ کی اور فکر کی اللہ تو حفاظت فرما. جتنے میرے پیارے علماء, صلحاء, عوام الناس, دنیا دار, دہاڑی دار, مسجدوں کو سنبھالنے والے, اللہ اتنا دیر بیٹھنا قبول فرما لے. جس دھرتی پر بیٹھ کر تیرا قرآن سنا, اللہ قیامت کے دن اسی مٹی کے ذروں کو ہمارے ایمان کا گواہ بنا دے, اسی آسمان کے سائے کو بنا دے. اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اپنا کلمہ تجھے سنا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ آپ اعلان فرما دینا, یہ بندہ مومن ہے, اس نے مجھے کلمہ سنایا تھا اور کلمے والی زندگی پہ آیا ہے. اللہ حج بھی کرا اور عمرے بھی کرا. جب تک زندگی ہے ہر سال اپنا گھر دکھا, جب موت آئے حضور کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سلا دے. اللہ ہمارے گھروں کو, ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے. جو بچے اسکول کالج پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کو کامران فرما. اللہ جو دھیاں میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اللہ ان کی عزت بھی بچا, اللہ انہیں عزتی بھی عطا فرما. پھر عبد الرحمان کے لیے اور ساری جماعت کے لیے درخواست ہے, اللہ جو طعام کا, قیام کا, علماء اکرام کے آنے جانے کے خرچے کے انتظام اللہ
قبول فرما لے، گن گن کے دیے تو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن، خاتمہ اللہ ایمان پر فرما، دنیا سے جائے کلمہ طیبہ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔